مضبوطی ہے اور سامنے والے جو اعتراضات کرتے ہیں ان میں کتنی مضبوطی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ کہ ایک سوشل میڈیا پر کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روایات گردش کر رہی ہیں کہ آخری زمانے کے جو فقہا ہوں گے وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے دشمن ہوں گے، اور جب امام ظہور کریں گے تو ان کو قتل کر دیں گے۔ تو ان فرامین کے ذریعے سے لوگوں کو فقہا سے دور کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تقلید اور یہ فقہا یہ سب دین میں مذہب تشیع میں بدعت ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے قبلہ صاحب کو زحمت دی ہے کہ اس موضوع پر بالخصوص آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات کو ہم انشاءاللہ اس سیشن میں آج شامل کریں گے۔ بسم اللہ قبلہ۔ بہت شکریہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ موضوع گفتگو واضح ہے ہمارے نزدیک۔ اس موضوع گفتگو پہ جو میں نے سوشل میڈیا وغیرہ پہ سرچ کی تو مجھے جو ہے وہ ٹوٹل تقریباً 4 روایات ملی ہیں کہ جو بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک روایت کے بارے میں ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور میری بات آج جو ہے وہ کافی لمبی ہوگی، تو انشاءاللہ جو ہے وہ مومنین جو چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ روایات میں ہے کیا، اصل میں یہ ہے کہ ان میں سے جو ایک روایات کا حصہ ہے، یعنی 1 یا 2 قسم کی روایات ہیں، وہ اصلاً امام علیہ السلام کی ہیں ہی نہیں۔ وہ ایک جو ہے وہ فلسفی ہے ابن عربی، جو اہل سنت کا عالم شمار ہوتا ہے، اس کا کلام ہے، اور اس کلام کو بھی پورا نقل نہیں کیا جاتا۔ اگر وہ پورا نقل کریں تو بات واضح ہو جائے گی۔ باقی جو روایات ہیں اس میں بھی سے بھی 2 3 4 لائنیں ذکر کی جاتی ہیں، باقی لائنیں کھا دی جاتی ہیں، ان کو بیان ہی نہیں کیا جاتا کہ آخر پوری بات ہو کیا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے وہ ہم ساری کی ساری روایات مومنین علیہ السلام کے سامنے بیان کریں گے اور ان کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ایک اہم چیز ہے اور بہت ہی اہم ہے، وہ چونکہ اس موضوع کا تعلق امام زمانہ سے ریلیٹڈ ہے، ہمارے وقت کے امام سے جو ہے وہ اس کا تعلق ہے، اور یہ ہمارے سامنے واضح روایات ہیں کہ جو اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو پہلا سوال ہمارے سامنے یہ آنا چاہیے کہ کیا امام علیہ السلام تلوار لے کر آئیں گے اور سب لوگوں کو قتل کرتے جائیں گے؟ یعنی امام کی جو شخصیت ہم نے لوگوں کو دکھائی ہے اور ہماری جو معرفت ہے فرض کریں، کیا الیاذ باللہ وہ اس طرح سے تو نہیں ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے دین کو پھیلائیں گے؟ جس طرح سے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت سارے ملحدین یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگوں کا اسلام کیا ہے، تلوار سے پھیلا ہے، اسلام پھیلی تلوار سے سارے کا سارا۔ تو کیا یہی الزام جو ہے وہ امام زمانہ پہ نہیں لگایا جا رہا کہ امام جب آئیں گے تو وہ تلوار لے کر آئیں گے؟ حالانکہ جو اللہ کے رسول کے اوپر الزام لگایا گیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ رحمت للعالمین بن کے آئے، 40 سال انہوں نے اپنا اخلاق دکھایا، 23 سال میں انہوں نے لوگوں کو موعظہ حسنہ کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیا، کتاب پڑھ پڑھ کے سنائی۔ نجران کے جو نصارہ تھے ان کے ساتھ بھی قرآن پڑھ پڑھ کے انہیں سناتے رہے۔ آخر پہ جب وہ مباہلہ ہوا تو پھر بھی کیا انہیں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے وہ ٹیکس پے کریں گے، ہم ان کو قتل نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول جو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، اور آخری امام علیہ السلام کے بارے میں جو قدیم کتب میں روایات موجود ہیں، جیسے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھی ہے روایت کہ جس میں اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے جو نامہ میرا امام آئے گا، نامہ جو میرا بیٹا آئے گا، وہ کیا ہوگا؟ اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا، کہ جو اللہ کے رسول کے مشابہ ہوگا خلق میں بھی، یعنی اس کی ظاہری شکل و صورت بھی اللہ کے رسول کی طرح ہوگی، وہ خلقاً، اور اس کا جو اخلاق ہوگا، اس کی جو سیرت ہوگی وہ بھی اللہ کے رسول کے مشابہ ہوگی۔ جس طرح سے کہ اللہ کے رسول عالمین کے لیے رحمت بن کے رہے، وہ بھی رحمت بن کے آئے گا۔ اور اسی طریقے سے مزید قدیم مصادر میں چلے جائیں تو ایک اور روایت ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ التاسع منہم قائم اہل بیتی و مہدی امتی، کہ جو نامہ ہوگا وہ میرے اہل بیت کا قائم ہوگا اور میری امت کا مہدی ہوگا، اشبہ الناس سے بھی، جو تمام لوگوں سے میرے زیادہ مشابہ ہوگا۔ کس بات میں مشابہ ہوگا؟ فی شمائل ہی، میری تمام صفات میں، وہ اقوال ہی، میرے اقوال میں، وہ افعال ہی، اور جو میرے افعال ہیں، جو جس طریقے سے میں نے دین کو پھیلایا، جس طریقے سے میں نے دین کی تبلیغ کی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ جو آخری آئے گا مہدی وہ میرے مشابہ ہوگا۔
اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو آخری آئے گا اس کا تعارف یوں بھی پیش کیا گیا کہ اس کا نام بالکل جو ہے وہ رسول کے نام پہ ہوگا، اس کی کنیت رسول کی کنیت پہ ہوگی، اور وہ انہی کی سیرت پہ چلتے ہوئے دنیا کو کیا ہے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اب یہ ایک جو ہے وہ پہلو ہے جو حقیقی پہلو ہے، لیکن ہوا کیا ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ جس طرح سے اسلام کو بدنام کیا، اور کچھ نادان دوست بخاری و مسلم جیسے انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو اس طرح سے جو ہے وہ پیش کیا لوگوں کے سامنے کہ اب لوگوں کو فقط جہاد ہی نظر آتا ہے اور فقط تلوار ہی نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام پھیلی تلوار کے طور پہ ہے، حالانکہ ہمارے پورے اسلام کے اگر آپ فقہ کو آپ لے لیں، طہارت، صلاۃ، روزہ، زکوٰۃ، خمس، طلاق، میراث، نکاح، جتنے سارے احکام ہیں یہ 95% احکام بنتے ہیں، آپ کا فقط 5% یا 10% آپ کا کیا بنتا ہے؟ جہاد بنتا ہے۔ اور اس میں بھی جو ہمارے ہاں جہاد کا جو طریقہ کار ہے کہ اس میں بھی پہل کبھی نہیں ہوتی، دوسرا پہل کرتا ہے، مسلمانوں کو مارتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو آگے سے دفاعی پوزیشن میں لوگ آتے ہیں اور ان کے کیا قتل کرتے ہیں۔ اب اگر قرآن کی آیات میں چلے جائیں تو قرآن مجید نے بھی اللہ کے رسول کا یہی تعارف کرایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مومنین کے اوپر احسان کیا کہ ان کے اندر رسول بھیجا، سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ اس رسول کا کام کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی آیات، قرآن کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی رسول اس طرح سے نہیں آیا کہ تلوار لے کے ان کے سر پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ قبول کرو، قبول نہیں کرتے تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اور پھر قرآن نے واضح فرمایا کہ اگر تم نے اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہو تو یہ نہیں ہے کہ تلوار سے دعوت دو، بلکہ فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورہ نحل 125 نمبر آیت، کہ اگر اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے تو حکمت کے ذریعے سے، موعظہ حسنہ کے ذریعے سے دعوت دو، نصیحت کے ذریعے سے دعوت دو۔ اگر بحث بھی کرنی ہے تو اچھے انداز سے بحث کرو، ڈائیلاگ بھی اچھے طریقے سے کرو، یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کر ان کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ کہ قبول کرو تو ٹھیک، قبول نہیں کرتے تو تمہاری گردن اڑائیں گے۔ اور جہاں پہ قتال کا اور جنگ کا حکم آیا وہاں پہ قرآن نے سورہ بقرہ آیت نمبر 90 میں فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو قتل کرو، ان لوگوں سے جہاد کرو جو تمہیں قتل کرتے ہیں۔ پھر قرآن نے کہا کہ ولا تعتدوا، دیکھو تجاوز نہ کرنا، جتنا قتل کیا اتنا ہی قتل کرنا، تمہیں مزید آگے بڑھنے کی کیا اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا تعارف قرآن نے پیش کیا، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو آخری آئیں گے وہ میرے اخلاق میں بھی میری طرح ہوگا، خلقن و خلقن، میری طرح ہوگا۔ اب لوگوں نے کیا مشہور کیا، اور ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ زیدی فرقے کا ہے، ان کے جو راوی ہیں ان لوگوں کا حصہ ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ امام وہی ہوتا ہے کہ جو تلوار لے کر خروج کرے۔ انہوں نے ایسی ایسی روایات بنائی کہ آخری امام آئیں گے تو وہ قتل کرنا شروع کر دیں گے، نیک لوگوں کو قتل کریں گے، فقہا کو قتل کریں گے، مولی گاجر کی طرح، حتیٰ کہ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ جس طرح شات یعنی بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے، آخری امام آ کے اس طریقے سے لوگوں کو ذبح کریں گے۔ یعنی اس طریقے سے امام کا چہرہ انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو یہ تمہارے امام ہیں۔ اور بالکل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ میری مشابہ ہوگا، اور آج بھی وہی ظلم امام کے اوپر ہو رہا ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول کی شخصیت کو داغدار کیا گیا اور ان کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے تلوار سے اسلام پھیلایا، آج اللہ کے رسول کا جو آخری نمائندہ ہے، جو ان کا وسیع برحق ہے، ہمارا مظلوم امام ہے، ان کے اوپر بھی یہ تہمت لگائی جا رہی ہے کہ وہ آئیں گے اور اسلام کی طرف رحمت سے نہیں بلائیں گے۔ جو قرآن کا طریقہ ہے موعظہ حسنہ اور حکمت اور تزکیہ کرنا، تعلیم دینا، اس کے ذریعے سے نہیں بلائیں گے، بس وہ تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے کہ قبول کرو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ یہ کہاں اسلام میں ہے؟ اسلام میں یہ ہے کہ اگر کافروں سے آپ لڑائی کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ صلح کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں، آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، آپ اس کی جان اور مال کی حفاظت آپ کے ذمہ ہوگی، یہی ہمارے سامنے رہا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یوں پڑھ رہا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ جو زخمی لوگ ہیں اور یہ جو قیدی لوگ ہیں، ہم ان کو قتل نہیں کریں گے، جو ہمارا 12واں آئے گا وہ ان زخمیوں کو بھی قتل کرے گا، قیدیوں کو بھی قتل کرے گا۔ ایسی ایسی خطرناک قسم کی روایات، اور وہ بھی مجہول النسب لوگوں نے زرارہ اور مسلم کی طرف نسبت دے کے نقل کی ہیں، کہ جس سے امام زمانہ کی جو شخصیت ہے آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں ایسی بنا دی گئی ہے کہ وہ تلوار لے کر آئے گا اور تلوار کے زور پہ جو ہے وہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلائے گا۔ حالانکہ جو ہے وہ امام زمانہ کے موضوع پہ میرے لیکچر موجود ہیں، وہاں پہ پہلے لیکچر میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ غیبت میں رکھنے کی جو ایک وجہ روایات اہل بیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کا شعور اور علم بلند ہو جائے۔ لوگوں کا شعور اور علم اتنا بلند ہوگا کہ جب آخری زمانے کے امام آئیں گے
وہ لوگوں کو انجیل، تورات، زبور پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، لوگوں کے اوپر استدلال قائم کریں گے، اور لوگ جوک در جوک مسلمان ہو جائیں گے۔ محققین کا کہنا ہے کہ فقط 6 یا 9 مہینے فقط چند ایک لوگوں سے کیا لڑائی ہوگی کہ جو مکابر ہوں گے اور ڈٹ جائیں گے سامنے، فساد پھیلائیں گے، ان فسادیوں کا فقط مقابلہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جو لوگوں نے بیان کر دیا کہ اسلام پھیلے گی تلوار سے، ٹھیک ہے، یہ پہلی معرفت امام زمانہ کا، یہ ہر کوئی ذہن میں رکھے کہ قرآن نے اسلام کی تبلیغ کا کیا حکم دیا، آخری امام کی صفات کیا بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے مشابہ ہیں، وہ رحمت بن کے آئیں گے، اور اسلام پھیلانے کا طریقہ کار جو قرآن نے بیان کیا کہ حکمت اور موجہ سے اسلام پھیلے گا، تلوار کے زور پہ کبھی اسلام نہیں پھیلے گا۔ اگر یہ چیز آپ کے سامنے واضح ہے تو اب میں روایات کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ روایات کے جو ہیں وہ 4 کیٹیگری بنائی ہیں۔ سب سے جو پہلی کیٹیگری ہے کہ جس کے اندر یہ قتل کی اور ذبح کرنے کی کوئی باتیں نہیں ہیں، فقط یہ بات ہے کہ آخری زمانے کے جو لوگ ہوں گے، وہ جو علماء ہوں گے، اہل الاجتہاد، مقلدۃ العلماء، وہ امام کے دشمن ہوں گے۔ اب یہ جو روایت ہے اس کے جو ہے وہ ایک تو ہمارا پاکستانی سوشل میڈیا اگر آپ لے لیں، پاکستانی سوشل میڈیا میں کیا کہتے ہیں جی، علامہ حلی کی کتاب ہے جی احسن العقائد، وہ جو اردو کی کتاب ہے، سرخ رنگ کی کیا جلد آتی ہے، حالانکہ وہ علامہ حلی کی کتاب نہیں ہے، وہ علامہ حلی کی جو کتاب بابی ہادی عشر ہے اس کے اوپر ایک شرح لکھی گئی ہے، اور اس شرح میں بھی یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ جو ترجمہ کرنے والا ہے اس کی یہ بات ہے، اور اس نے بھی شروع میں کیا لکھا ہے کہ محی الدین عربی نے یہ بات لکھی ہے، محی الدین عربی نے یہ بات لکھی ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو دنیا کے اوپر فقط دین خالص رہ جائے گا، اور اس کے دشمن کیا ہوں گے، علماء ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ پاکستانی میڈیا ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں عراق کی میڈیا کی طرف، اور جو عربوں کے ہاں کیا ہے جو چیز نکالی جا رہی ہے، تقریباً 5 یا 6 کتابوں کا کیا ریفرنس لیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک ریفرنس کیا ہوتا ہے مستدرک سفینۃ البحار کا، ٹھیک ہے، شیخ نمازی شاہرودی کی کتاب، ایک حوالہ کیا ہوتا ہے مجمع النورین کا حوالہ ہوتا ہے، ایک حوالہ کیا ہوتا ہے الزام الناصب کا حوالہ ہوتا ہے، ایک حوالہ کیا ہوتا ہے اسی طریقے سے فرض کریں بشارت المصطفیٰ، بشارت الاسلام، یہ حوالے ہوتے ہیں، اور ایک حوالہ اسی طریقے سے بہت سارے حوالے ہیں۔ اگر آپ ان 4-5 حوالوں کو لے لیں اور اس کے اندر تحقیق کریں کہ کیا یہ واقعاً 5-6 کتابیں ہیں، نہیں، یہ 5-6 کتابیں نہیں ہیں، یہ سارے لوگ ایک دوسرے سے نقل کر رہے ہیں۔ فرض کریں کہ اس وقت ہم سب سے پہلے کیا ہے آپریشن ہم شروع کرتے ہیں، اور پہلی کیا حدیث کو ہم لیتے ہیں مستدرک سفینۃ البحار سے۔ میں کوشش کروں گا دکھاؤں، اگرچہ کیا ہے اتنا صاف نیٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے مومنین دیکھ لیں روایات۔ اچھا، سب سے جو پہلی میں نے نکالی کتاب مستدرک سفینۃ البحار، یہ جو ہے وہ 1405 کے کیا ہے، جی نظر آ رہا ہے جی، 1405 کے کہیں یہ متوفى ہیں، یعنی 1405 میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی ابھی کتنا چل رہا ہے، 1400 کون سا چل رہا ہے ابھی، 42-43 میں ایسے چل رہا ہے، 1442-43 ابھی چل رہا ہے، 1442 اگر چل رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ 1405 کا یہ بندہ لکھنے والا ہے، بالکل نئی کتاب ہے۔ انہوں نے جو اب کتاب میں روایت لکھی اس کے شروع میں کیا لکھا، فی مجمع النورین للمرندی عنہ، یعنی الصادق علیہ السلام قال ان للہ خلیفتن یخرج من عدد رسول اللہ، یہ والی وہ روایت لکھی ساری، یعنی اصل میں جو مستدرک سفینۃ البحار ہے، مستدرک سفینۃ البحار ہے، ان کی اپنی بات نہیں ہے، یہ بات کس کی ہے، مجمع النورین کی بات ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم چلتے ہیں مجمع النورین میں کہ انہوں نے کہاں سے لکھی، اب یہ مجمع نورین میں آ جائیں، یہ کتاب جو مجمع نورین سے میں نے نکالی، یہ مجمع نورین والے کب کے متوفع ہیں، یہ ہیں 1349 کے، ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑے سے پرانے ہو گئے۔ انہوں نے شروع میں کیا لکھا ہے، انہوں نے لکھا فتوحات القدس عنہ، یہ کتاب وہ کہاں سے لکھ رہے ہیں، روایت فتوحات القدس سے لکھ رہے ہیں عنہ، پھر اس کے بعد کیا ہے پوری روایت لکھتے ہیں کہ فتوحات القدس سے، یعنی مجمع نورین کے پیچھے ریفرنس کیا ہو گیا، فتوحات القدس کا ہو گیا، ٹھیک ہو گئی۔ لہٰذا ہم نے کس کتاب کو تلاش کرنا ہے، ہم نے فتوحات کو تلاش کرنا ہے۔ اب آگے چلیں، ایک اور کتاب تھی الزام الناصف، الزام الناصف فی اثبات الحجت، اس کا جو مصنف متوفع کب ہے، وہ 1323 کا کیا ہے متوفع ہے۔ اب یہ جو الزام الناصف کتاب ہے اس نے کہاں سے لکھا، اس نے تو باقاعدہ باب باندھا ہے، یعنی الزام الناصف کتاب کا پورا نام کیا ہے، الزام الناصف فی اثبات الحجت الغائب عجل اللہ فرج الشریف، ٹھیک ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ ناسخیوں کے لیے ثابت کرے گی، امام زمانہ کے جو ہے وجود کو ثابت کرے گی، یعنی اہل سنت کو یہ لوگ ثابت کریں گے، اور جو لوگ کتاب کی جلد 2 میں جو ہے وہ پوری کیا ہے فصل باندھی، الغصن السابع، الغصن السابع کو عنوان کیا باندھا، الغصن السابع فی اخبار اہل سنت والجماعت، کہ اہل سنت والجماعت کی جو خبریں ہیں
کس بارے میں خبریں ہیں کہ بے وجود ہی الان غیبن کہ امام اب بھی کیا ہے موجود ہیں اور وہ غیب ہیں، وَأَنَّهُ سَيَظْهُرُ الْأَرْضَ کہ وہ کیا ہے زمین کے اوپر ظاہر ہوں گے اور زمین کو کیا عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ یعنی عنوان انہوں نے کیا باندھا؟ انہوں نے عنوان باندھا کہ ابھی میں علماء اہل سنت کے کیا حوالہ جات آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو امام زمانہ کو مانتے ہیں کہ امام زمانہ موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ ابھی ان کی پیدائش ہوگی. اس میں سے پہلے عالم کا حوالہ نقل کیا، دوسرے کا، تیسرے کا، اور پھر چوتھے کا نقل کیا. اب چوتھے کا حوالہ نقل کیا، شروع میں کیا لکھا؟ الرابع الشیخ الاکبر محی الدین ابن العربی فی الفتوحات، کہ فتوحات میں محی الدین ابن عربی نے کیا یہ بات لکھی ہے. اب یہ بات کون سی ہے فتوحات والی؟ یہ وہی بات ہے کہ جو مرندی نے کیا ہے مجموع النورین میں لکھی ہے. یہ بالکل کیا ہے وہی بات ہے، اس میں کیا ہے کوئی فرق نہیں ہے. اب اسی بات میں کیا ہے، اس بات میں کیا چیزیں ہیں ساری کی ساری، ہم کتاب فتوحات میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے کیا اس کو پڑھتے ہیں. یعنی اصل مدرک ہمارے سامنے کیا ہو گیا؟ فتوحات کا. الزام الناصر والا بھی فتوحات سے لکھ رہا ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ محی الدین عربی کا کہنا ہے. لیکن مرندی والا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جی امام کا فرمان ہے. اب ہم چلتے ہیں فتوحات میں کہ کیا یہ امام کا فرمان کے طور پہ لکھی یا نہیں لکھی. فتوحات مکیہ جلد 6 جو ہے وہ صفحہ 50 ہے، اور یہ ابن عربی کی ہے جو کہ 638 کے کیا ہیں متوفع ہیں. ان کی کتاب دیکھیں الفتوحات المکیہ کے، جہاں سے یہ روایت چلی ہے اور مرندی نے اس سے جو ہے وہ امام علیہ السلام کی طرف کیا نسبت دی ہے. اس کتاب کے جو ہے وہ صفحہ 50 پہ ہم چلے جائیں. صفحہ 50 پہ انہوں نے جو ہے وہ عنوان باندھا ہے الباب السادس. انہوں نے لکھا کہ فی معرفت، ٹھیک ہے، منزل وزراء المہدی الظاہر فی آخر الزمان. ٹھیک ہے، امام علیہ السلام کے بارے میں باب ہے. اب یہاں پہ شروع میں امام کا فرمان ہے نہیں، یہاں پہ وہ نظم الکامل جو عرفان نظم لکھتے ہیں اپنی، وہ اشعار لکھے. اشعار لکھنے کے بعد جب یہ اگلے صفحے پہ گئے تو شروع میں کیا لکھا؟ اے علم، تم جان لو. یعنی جو فتوحات والے ہیں انہوں نے اس بات کو امام کی طرف نسبت ہی نہیں دی. تو مرندی والے سے بہت بڑا اشتباہ ہوگا کہ اس نے اس بات کو امام کی طرف نسبت دے دی. اب یہ بات کیا ہے؟ دیکھیں جی بات کیا ہے کہ ایدنا اللہ ان للہ خلیفۃ یخرج وقد امتلأت الارض جورا وظلما فیملؤها قسطا وعدلا، کہ اللہ کے خلیفہ ہے کہ جو ظاہر ہوگا اور زمین کیا ہے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور وہ کیا ہے اس کو بھر دے گا. آخر پہ دیکھیں گے حتی یلی ھذا الخلیفہ من عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ولد فاطمہ. ٹھیک ہے، فاطمہ کی اولاد سے ہوگا. اور یواتی اسمہ اسم رسول اللہ، اس کا جو نام ہے وہ رسول کے نام کی طرح ہوگا. جدہ الحسین ابن علی ابن ابی طالب، ان کے جو دادا ہیں حسین ابن علی ہوں گے. یبایع بین الرکن والمقام، رکن مقام طرح کیا کرے گا؟ ان کی بیعت ہوگی. اچھا اب دیکھیے گا اگلا جملہ، یشبہ رسول اللہ فی خلقی یا خلقی. آگے لکھتے ہیں ابن عربی کہ یشبہ رسول اللہ فی خلقی بفتح الخاء، کہ یہاں پہ آپ نے خلق پڑھنا ہے، خلق نہیں پڑھنا، کیونکہ خلق پڑھیں گے تو کیا مطلب ہو جائے گا کہ یہ رسول کے اخلاق کی بھی مشابہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ فقط رسول کی شکل و صورت کے مشابہ ہوں گے، لیکن وَيَنزِلُ عَنْهُ فِي الْخُلْقِ بِضَمِّ الْخَاء، لیکن رسول کی نسبت سے کم ہوں گے اخلاق میں. یعنی یہ بندہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ رسول کے مشابہ تو ہوں گے لیکن فقط کس میں؟ شکل و صورت میں. لیکن جہاں تک اخلاق کی بات ہے نہیں جی وہ رسول کے مشابہ نہیں ہوں گے. وہ اس کی پھر آگے علت بھی کراتا ہے کہ یہ جو رسول کے اخلاق تک کون پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن یعنی مولا علی کو نفس رسول کہہ دے اور یہ ابھی مشابہ میں اڑے ہوئے ہیں کہ جی رسول کے مشابہ بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اچھا اب اگلی بات جو ہے وہ آپ چلیں مزید. یخرج علی فطرت من الدین، یہ ہو گیا جی. اور آگے وَيَدْعُو إِلَى اللَّهِ بِالسَّيْفِ، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے گا. بالحکمت والموعظہ، قرآنی طریقے کے مطابق نہیں. یدعو الی اللہ بالسیف، وہ لوگوں کو تلوار کے ذریعے سے دین کی طرف بلائے گا. ٹھیک ہے جی. فمن ابا قتل، جو انکار کرے گا اسے قتل کر دے گا. یعنی کتنی بڑی امام کی توہین ہے کہ آپ لوگ اگر فقہا سے دشمنی کر رہے ہیں تو کم از کم روایات کو پڑھو تو صحیح کہ اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ امام جو ہے وہ آئیں گے اور اللہ کی طرف تلوار سے بلائیں گے لوگوں کو، اور پھر کہتے ہیں کہ اس طریقے سے دین خالی کر دے گا اور دین خالص رکھے گا. اعداؤہ مقلد العلماء، اب ساری پیچھے والی باتیں چھوڑ دیں اور اس بات کو پکڑ لیا کہ امام کے دشمن جو ہیں وہ مقلدۃ العلماء، وہ علماء ہوں گے جن کی تقلید کی جا رہی ہوگی، اہل اجتہاد ہوں گے. لما یرونہ من الحکم بخلاف ما ذهبت الیہ ائمتہم، کہ جب وہ دیکھیں گے کہ امام وہ حکم لگا رہے ہیں کہ جو ان کے برخلاف ہے کہ جو ان کے امام جس طرف گئے ہیں. یعنی اہل اجتہاد کے امام کوئی اور ہیں اور امام مہدی کوئی اور ہیں. ٹھیک ہے جی، پھر وہ ان کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ اچھا یہ فقہا تو خلاف ہو جائیں گے، پھر امام کی پیروی کون کریں گے؟
کہتے ہیں کہ یبایعہ العارفون باللہ، کہ امام کی پیروی کرنے والے وہ عارف لوگ ہوں گے. وہ کون سے عارف ہیں جی؟ من اہل الحقائق عن شہود و کشف، کہ جو حقائق کی معرفت رکھتے ہیں پڑھائی کے ذریعے سے نہیں بلکہ انہیں کشف ہوتا ہے، وہ مشاہدہ کر لیتے ہیں، الہام کی کیفیت ان کی آ جاتی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مجنون کہتے ہیں، یہ وہ. تو آپ دیکھیں جی وہ پہلی روایت ہے، یہ وہ پہلی روایت ہے کہ جس کے اندر واضح طور پہ ابن عربی نے لکھا، جہاں پہ امام کی توہین بھی کی کہ امام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلائیں گے اور جو نہیں مانے گا اسے قتل کر دیں گے. اور اسی کے اندر یہ بات لکھی کہ دیکھو یہ جو اہل اجتہاد اور تقلید ہے نا، یہ تو امام کے دشمن بن جائیں گے، اور امام کے ساتھ کون ہوں گے؟ یہ جو ہمارے لوگ ہیں، صوفی لوگ ہیں، اور اخلاق جو میں بھی اہل مشابہ شہود اور نہیں ہوں گے. کشف والے ہیں، جو شہود اور اور اخلاق کشف میں بھی والے ہیں مشابہ جن کو. نہیں ہوں. جی میں نے کہا اور ابتدا میں جو لکھا کہ اخلاق میں رسول اللہ کے مشابہ نہیں ہوں گے. ہاں، اخلاق میں رسول کے مشابہ نہیں ہوں گے، اس سے کم ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک روایت ہوگی. اچھا، یہ پہلی روایت کیا ہوئی؟ مکمل ہوئی. اب آ جائیں جی اگلی روایت میں. اس روایت میں قتل وغیرہ کی بات نہیں تھی کہ قتل کریں گے یا کیا کریں گے. اب جو ہے وہ میں اگلی روایت کی طرف چلتا ہوں. یعنی آپ اس دیکھیں اس روایت کے 3 4 5 6 حوالے سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، لیکن مین اس کے پیچھے ایک ہی روایت حوالہ ہے، وہ ہے فتوحات مکیہ کا. اور اس میں یہ امام کا فرمان اس نے لکھی ہی نہیں ہے، اس نے اپنی بات لکھی ہے. اور یہ مرندی کو جو ہے وہ اشتباہ ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ امام کا فرمان ہے، حالانکہ پوری عبارت آپ چیک کر لیں، امام کا فرمان اس میں ہے ہی نہیں. اچھا، دوسری روایت یہ بھی کیا ہے؟ مجموع نورین میں ہے، یہ بھی شیخ ابو الحسن مرندی کی ہے، اور یہ 1349 کے کیا متوفع ہیں. جی یہ روایت میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا جی، یہ جو دوسری روایت ہے اس میں بھی کیا ہے؟ شروع میں کیا جملہ لکھا؟ ورویہ، روایت کی گئی ہے. اب یہ کس سے روایت کی گئی ہے؟ آگے آئین بھی نہیں لکھی. عام طور پہ جب رویہ لکھتے ہیں تو اگر امام سے روایت ہو تو آئین لکھتے ہیں کہ امام نے روایت کی گئی ہے. اچھا، رویہ روایت کی گئی ہے کہ انہ قبل قیام القائم، کہ امام کی جو ہے وہ قیام سے پہلے تبنا فی کربلا 80 الف قبہ، کہ کربلا میں جو ہے وہ سونے کے جو ہے وہ 80 قبے بنائے جائیں گے، 80 یعنی کہ گنبد بنائے جائیں گے، اجلال حسین، امام حسین کی جو ہے وہ منزلت کو پیش کرنے کے لیے. فائزہ خارج القائم ہو، یہ پانی لے آئیے پڑا رہے. ہاں ٹھیک معذرت. فائزہ خارج القائم من کربلا، اور جب حضرت قائم کربلا سے خارج ہوں گے، وہ اراد النجف، اور نجف داخل ہوں گے، والناس حولہ، اور لوگ ان کے آس پاس ہوں گے. اب کیا ہوں گے کہ قتل بین الکربلا والنجف، اب جی کربلا اور نجف کے درمیان قتل شروع. اب کس کو قتل کریں گے جی؟ قاتل بین الکربلا والنجف 16 الف فقیہ، 16,000 فقیہ کا قتل کریں گے. فیقول الذین حولہ من المنافقین، اب جو امام کے آس پاس منافقین ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ انہ لیس من ولد فاطمہ، کہ یہ تو حضرت فاطمہ کی اولاد ہی نہیں ہے. کیا حضرت فاطمہ کی اولاد اس طریقے سے لوگوں کو قتل کرتی ہے کہ تم جو ہے وہ قتل ہوتے جاؤ، انہیں اخلاق وغیرہ نہیں سکھاتی، تبلیغ نہیں کرتی؟ یعنی لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ یہ جو ہے وہ اولاد فاطمہ ہے ہی نہیں. وَإِلَّا، اگر اولاد فاطمہ ہوتے تو رحمہم، یہ 16,000 فقیر نہ قتل کرتے. ٹھیک ہے جی. آگے پھر کیا ہے؟ پھر نجف میں رات گزاریں گے، پھر نکلیں گے، پھر آگے سے کیا ہے وہ 70,000 الف رجل اور ملیں گے کوفہ والے، پھر ان کو بھی قتل کر دیں گے. تو اگرچہ یہاں پہ یہ عبارت ہے جو رجل کے بارے میں کہ یرید قتلہ فقاتلہم، کہ وہ جو رجل ہوں گے وہ امام کو قتل کرنا چاہیں گے تو امام کیا ہے ان کو دفاع میں کیا قتل کریں گے. فلا ینجی منہم احد، ان میں سے کسی کو بھی کیا نہیں چھوڑیں گے. اب دیکھیں جی اس روایت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 1349 میں لکھی جانے والی کتاب ہے. اس سے پہلے کسی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے. یہ میرا چیلنج ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے کوئی کتاب آپ مصدر دکھا دیں کہ جو اس کے علاوہ کیا کوئی لکھی گئی ہو، یہ والی کتاب کہ 16,000 فقیہ کیا قتل ہوں گے. اور دوسری بات کہ اس روایت میں عجیب و غریب قسم کی قصہ ہے جی. یعنی امام علیہ السلام 16,000 فقہا کو تو قتل کر دیں گے، لیکن فیقول الذین حولہ من المنافقین، امام کے ارد گرد جو منافق ہوں گے وہ یہ کہیں گے. یعنی فقیہ قتل ہو رہے ہیں لیکن امام کے ساتھ جو ٹولہ موجود ہے منافقین کا، انہیں امام قتل نہیں کر رہے. اور وہ منافقین کیا ہے کامنٹ بھی کر رہے ہیں کہ امام جی جو قتل کر رہے ہیں یہ اچھا کام نہیں کر رہے، یہ اولاد فاطمہ میں سے نہیں ہے. اولاد فاطمہ تو امام الرحمہ ہوتی ہے، رسول رحمت ہوتے ہیں. مطلب کیا کہ بھی فقہا کو کیوں قتل کریں گے؟ کیا وہ منافق نہیں ہوں گے؟ اچھا یہ فقہا مومن ہیں تو مومن فقہا قتل ہو گئے، اور جو منافقین موجود ہیں ان کے آس پاس ان کو قتل ہی نہیں کیا مولا نے، وہ تو کیا ہے چھوڑ دیا ان کو. میں ایک عراقی محقق کو سن رہا تھا تو وہ عربی میں کہتا ہے کہ ذولا مخبلین لا یعرفون شلون وضع الحدیث،
کہ یہ لوگ بڑے پاگل ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اگر حدیث بنانی ہے تو کیسے بنانی ہے، کہ فقہا کو تو قتل کر رہے ہیں اور حولو من المنافقین، منافقین کو کیا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ دیگر روایات اب انہی زیدیوں کے فرقے کی لے لیں، اس میں ہے کہ کل منافق و کل مرتاب، کہ امام آئیں گے تو ہر منافق اور ہر شک کرنے والے کی گردن اڑا دیں گے، اس میں تو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے کہ نہیں، فقہا کو قتل کر لیں گے اور منافقین درمیان میں موجود ہوں گے امام کے آس پاس اور وہ کمنٹ کرتے رہیں گے۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ایک عقل مند انسان، باشعور انسان بھی نہیں سمجھ سکتا، کہ یہ عجیب سی بات ہے جناب علی۔ اور قرآن مجید کا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دشمنی کریں، لیکن دشمنی کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم ان لا تعدلوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کر دے کہ تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے فقہا کو قتل کروانا ہے، فقہا سے دشمنی رکھنی ہے تو فقہا کے ساتھ دشمنی رکھو، آپ امام کی توہین تو نہ کرو کہ امام کے ارد گرد منافقین ہوں گے جن کو امام قتل ہی نہیں کریں گے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز آپ کی نہیں آ رہی۔ مومنین کو آواز آ رہی ہے قبلہ صاحب کی؟ کمنٹ میں بتائیں کہ آواز آ رہی ہے قبلہ صاحب کی انہیں؟ جی یہ جو آپ سوالات کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم جیسے ہی دلائل مکمل ہوتے ہیں ہم قبلہ صاحب سے آپ کے سوالات کے جوابات لیں گے۔ خصوصاً ہمارا جو یہ سیشن ہے یہ اجتہاد و تقلید پر اعتراضات کے متعلق ہے۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے متعلق جو آپ کے سوالات ہیں اس پہ ہم الگ سے ایک سیشن رکھیں گے، مہدویت کے عنوان سے، معرفت امام زمان کے عنوان سے ہم سیشن رکھیں گے۔ جی آواز نہیں آ رہی۔ چلیے قبلہ صاحب کا شاید کوئی مسئلہ ہو گیا، آ گئے ہیں دوبارہ وہ۔ جی میری بات کہاں تک چلی تھی؟ جی قبلہ۔ دوسری روایت میں جس میں کہا گیا کہ 16,000 فقہا قتل ہوں گے اور منافقین جو آس پاس ہوں گے وہ قتل نہیں ہوں گے اور وہ کمنٹس کر رہے ہوں گے، یہ روایت خود متن کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مذاق ہے، امام علیہ السلام کی توہین ہے۔ اور اگر آپ متن سے ہٹ کے اس کی سند دیکھیں تو سند اس کی ہے ہی نہیں، رویہ سیدھا لکھ دیا گیا، روایت کی گئی ہے، امام سے روایت ہے، کس سے روایت ہے، کچھ نہیں ذکر کیا گیا۔ اور پھر اگر یہ روایت ہوتی تو شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ توسی، علامہ مسیل رحمہ، ان کی توہین لازم آتی ہے، خصوصاً علامہ مسیل رحمہ کی، کہ اتنی زیادہ روایات ہیں، وہ یہ روایت کیوں نہیں لکھ رہے بہار میں؟ یعنی ان کو پتہ نہیں چلا، اور ان کے جو 700-800 سال بعد بندہ آ رہا ہے، 1300 کچھ میں آ رہا ہے، اس کو کیا اس روایت کا پتہ چل گیا، اس نے لکھ دیا۔ تو بہرحال یہ روایت جو ہے وہ ہمارے ہاں ثابت نہیں ہے۔ تیسری روایت کی طرف اگر جائیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو دوسری روایت ہے اسی تیسری روایت کی طرح ہے، اور فقط اس میں کیا ہے، ایک مشکل یہ پیدا ہوئی ہے کہ اس میں بطریہ کا ذکر تھا۔ فرقہ بطریہ جو ہے وہ اس کے لوگ نکلیں گے 16,000 کے کتنے، ان کے بارے میں ہے کہ یہ ان کو کیا امام قتل کریں گے۔ یہ تیسری روایت کیا ہے میں مومنین کو دکھاتا ہوں اور اس کا متن پڑھتا ہوں۔ اچھا یہ جو تیسری روایت ہے اس کو ارشاد فی معرفت حجج اللہ میں بھی ذکر کیا گیا، اور جو دلائل الامامت جو تبری والے ہیں، تبری ہیں یعنی ہمارے جو ہیں اپنے شیعہ ایک تبری ہیں، انہوں نے بھی کیس روایت نقل کیا۔ اس روایت کو نقل کرنے والا کون ہے؟ وروا ابو الجارود، ابو الجارود نے روایت کی ہے ان ابی جعفر امام باقر علیہ السلام سے، ایک لمبی حدیث ہے۔ اس میں کیا فرمایا کہ اذا قام القائم سار الى الکوفۃ فیخرج منها بضعۃ عشر الف۔ اب یہاں پہ ستت عشرہ کا لفظ نہیں ہے، بضع کا لفظ ہے۔ بضع جو ہوتا ہے وہ 10 تک کے عدد کو کہتی ہے، لیکن شاید جو ہے وہ مرندی سے یہ لفظ رہ گیا، جو انہوں نے جو ہے وہ کہیں سے روایت کا مضمون اور مفہوم کو نقل کیا تو یہ لفظ کیا ہے، ستت عشر بنا دیا کہ بضعۃ عشرہ الفن، یعنی چند ایک جو یعنی عشرہ الفن یعنی 16,000 بھی کہہ سکتے ہیں، 17,000، 18,000، 19,000، ان کچھ ہزار لوگ ہوں گے نفسن، وہ کیا ہے نکلیں گے کوفہ میں سے، یدعون البطریہ، ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہوگا؟ بطریہ کہا جاتا ہوگا۔ یعنی یہاں پہ فقہا کی بات نہیں ہے، 16 بندے ایسے نکلیں گے کہ جو بطریہ ہوں گے، اور علیہم الصلاح وہ اسلحہ بھی اٹھائے بھی ہوں گے۔ فیقول له، اور وہ امام سے آ کے کہیں گے کہ ارجع من حیث جئت، کہ اے امام جہاں سے ہیں وہاں پہ واپس چلے جائیں، فلا حاجت لنا فی بنی فاطمہ، ہمیں بنی فاطمہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اب یہاں پہ کیا آگے 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 روایت کہتی ہے کہ فیاض و سیفہ، پھر امام تلوار اٹھا لیں گے اور کیا ہے سب کو کیا قتل کر دیں گے. ثم يدخل الکوفہ، پھر کیا کوفہ داخل ہوں گے. فیقتل بها كل منافق مرتاب، ہر منافق کو، ہر شک کرنے والے کو کیا قتل کر دیں گے. جو بھی ان سے لڑے گا سب کو کیا قتل کرتے آئیں گے. اب یہ روایت جو ہے وہ شیخ مفید نے بھی ذکر کی، طبری میں بھی ذکر ہے، مزید آپ سرچ کر لیں تو بہار میں بھی کیا اس کو ذکر کیا گیا. اب یہ اس روایت کے اندر کیا چیز ہے سند سے ہٹ کے ہم کہتے ہیں کہ اس روایت میں ہے کیا چیز، وہ آپ ہمیں دکھائیں. اس میں فقہا کی تو بات ہی نہیں کی گئی. اس میں تو کیا بات ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهَا 16,000 من البطریہ، بطریہ کے کیا 16,000 کیا لوگ نکلیں گے. اب یہ جو بطریہ ہے یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب ایک روایت جو ہے اس کی دلائل محمد سے، اس میں کیا کہ بطریہ سے لوگ نکلیں گے. شاکین فی صلاح قراء القرآن، ان کی صفات بیان کی گئی. بطریہ کون سے ہوں گے؟ جو قاری قرآن ہوں گے. فقہا فی الدین، یعنی ان کے مطابق کیا ہے دین میں کیا ہوں گے، فقہا ہوں گے. اور آگے بھی کیا ہے وَعَمَّهُمْ النِّفَاقِ، نفاق کیا ہے ان کے اندر، منافقت کیا ہے بری بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ امام زمانہ سے کہیں گے کہ ارجع لا حاجت لنا فیک، کہ آپ کیا چلیں جائیں، آپ کی ہمیں کیا ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ بطریہ فرقہ کے جو فقہا ہیں، جو منافقت جن کے اندر بری ہوئی ہے، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. اب کہاں منافقین اور بطریہ فرقے والے، اور کہاں ہمارے فقہا کہ جو مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور جو خلیفہ اول ابو بکر اور حضرت جو عمر ہے اس سے برات کرنے والے ہیں، ان کو ولی نہیں مانتے، اپنے امام نہیں مانتے. اب یہاں پہ جو سوشل میڈیا والے ہیں وہ فرقہ بطریہ کے اوپر کیا ہے لوگوں کو کیا دھوکہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے فقہا ہیں نا یہ بطری ہیں. بھئی بطری کا آپ نے کوئی مطلب پڑھا ہے کہ بطری ہوتا کون ہے، بطریہ فرقہ کون سا ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ علامہ مسجد الرحمہ نے اور شیخ کشی نے بطریہ فرقے کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ یہ کون سا فرقہ ہے. بھئی بطریہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ روایات میں امام صادق علیہ السلام نے اس فرقے کا کیا تعارف پیش کیا ہے، امام باقر علیہ السلام نے اس فرقے کی کیا تعریف ذکر کیا. آئیے آپ آج دیکھیں کہ یہ کون سا ہوتا ہے. بہار الانوار میں جلد نمبر 37 ہے، اس میں جو ہے وہ ایک باب نمبر 49 علامہ مسجد مرتب کیا ہے کہ اس میں سے جو انہوں نے وہ فرقے لکھے ہیں کہ جو اثنا عشریہ نہیں ہیں، جو اثنا عشریہ سے ہٹ گئے ہیں، ان کا لکھے ہیں. ان فرقوں میں سے جب وہ پہنچتے ہیں کہ اما زیدیہ فرقے کی جب وہ تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مذاہب مشہورہ، ان کے جو ہے وہ مذہب بڑے مشہور ہیں. یعنی زیدیہ کے آگے مزید کیا ہے مذہب ہے. وہ کتنے مذہب ہیں؟ انہم ثلاث فرق، 3 کیا ان کے فرقے ہیں. پہلا فرقہ کیا ہے؟ جارودیہ کیا ہے، وہم اصحاب بالجارود. یہ جو ابھی جارود کی میں نے روایت پڑھی ہے نا، یہ اسی ابو جارود کے کیا ہے ماننے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ابو جارود زیاد بن منظر، ان کا نظریہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ قالوا بالنص من النبی فی الامامت علی امیر المؤمنین وصفا. وہ کہتے ہیں کہ نبی سے علی علیہ السلام کی امامت پہ نص آئی ہے، لیکن نص میں نام نہیں لیا گیا. وصفا فقط صفت ذکر ہوئی ہے، لا تسمیتا نام نہیں ذکر ہوا. کیونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو بھی امام تلوار اٹھائے گا وہی امام ہے، جو تلوار نہیں اٹھاتا وہ امام نہیں ہوتا. لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں معیار دیا گیا ہے نا امامت کا، یہ فقط وصف صفت بیان کی گئی ہے، نام نہیں بیان کیے گئے. بس اس صفت کے اوپر جو جو پورا اترے گا وہ کیا ہوگا، امام ہوگا. اسی وجہ سے یہ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے انکار کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسے امام ہے جو تقیہ کی وجہ سے کیا ہے تلوار نہیں اٹھا رہے اور بزدل لوگ ہیں. اس طرح سے توہین لوگ کیا کرتے تھے. یعنی ان لوگوں کو اصلا پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے، انسان کی جان کتنی اہمیت ہے، اس کو بچانا ہے، تقی کو اختیار کرنا ہے. لیکن نہیں. اب آگے ان کے مزید کیا نظریات سنیں. علامہ مسجد الرحمہ لکھ رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، کہ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ وَالصَّحَابَةُ كَفَرُوا بِمُخَالَفَتِهِ وَتَرْكِ مَا الِاقْتِدَاء. اور جن صحابہ نے جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانا وہ کافر ہو گئے. ٹھیک ہے. وَالْإِمَامَةُ بَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سِوَا فِي أَوْلَادِهِمَا. اور امام حسن اور حسین کے بعد جو امامت ہے ان کی اولاد میں برابر ہے. فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ وَهُوَ عَالِمٌ شُجَاعٌ فَهُوَ إِمَامٌ. پس جو بھی امام حسن اور امام حسین کی اولاد سے تلوار لے کر نکلے گا وہی عالم ہوگا، وہی شجاع ہوگا، فَهُوَ إِمَامٌ. پس وہی کیا ہوگا، امام ہوگا. اس کے علاوہ پھر آخری امام کون سا ہوگا، اس میں کیا ان کے بہت زیادہ اختلاف ہے. کوئی کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن حسن کے، امام حسن کے جو بیٹا عبداللہ ہے اس کے بیٹے محمد یہ آخری امام ہے، یا کون ہے امام. یعنی ان کی تو اتنی حسد چلتا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ امامت امام حسین کی اولاد میں کیوں چلی گئی، امام حسن کی اولاد میں کیوں نہیں آئی. اور یہ لوگ کہہ دیتے تھے واضح طور پہ کہ امام حسین کو کیا ہو جاتا جو اپنے بڑے بھائی کی جو ہے وہ اولاد میں کیا امامت کی وصیت کر کے جاتے، تو آگے سے امام منع کرتے کہ تم کیسی غلط باتیں کر رہے ہو. اب یہ جارودیہ کیا فرقہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب جی آگے چلیں. دوسرا فرقہ کون سا ہے جی؟ والفرقۃ الثانیہ سلیمانیہ. دوسرا فرقہ زیدیہ کیا سلیمانیہ ہے.
یہ جو ہے وہ سلیمان بن حریث کے کیا ہیں اتباع ہیں. ان کا کیا نظریہ، کہتے ہیں کہ الامامت شورا، امامت کیا نسن ہے ہی نہیں، یہ شورا ہے. ٹھیک ہے جی، اور جو بھی مسلمانوں کے اچھا ہوگا اس کو اختیار لوگ کر لیں گے، وہ امام بن جائے گا. وَتَصِحُّ امامت المفضول مع وجود الافضل، اگر ایک علم میں شجاعت میں افضل شخصیت بھی موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے مفضول جو فضیلت میں کم ہے وہ بھی امام بن سکتا ہے. وہ ابو بکر و عمر امامان، ابو بکر عمر دونوں کیا امام ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے پھر کیا کہتے تھے جی، وکفر عثمان و طلحہ و عائشہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عثمان، طلحہ اور عائشہ کیا کافر ہیں. یہ فرقہ سلیمانی کا نظریہ تھا. اب تیسرے فرقے کی طرف آ جائیں. والفرقۃ الثالثہ البطریہ، تیسرا فرقہ کون سا ہے؟ بطریہ ہے. وہم واقف سلیمانیہ، یہ بالکل سلیمانیہ کے موافق ہے، یعنی سلیمانیہ والے ابو بکر اور عمر کو امام مانتے تھے، انہی کے موافق ہے. لیکن اللہ انہم توقفوا فی عثمان، سلیمانیہ والے کہتے تھے کہ عثمان، طلحہ اور عائشہ کافر ہیں، لیکن یہ عثمان کے بارے میں کیا توقف کرتے ہیں، یعنی عثمان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہتے، لیکن ابو بکر عمر کو کیا اپنا امام مانتے ہیں. اب دیکھیں کہ فرقہ ثالثہ جو بطریہ ہے ابو بکر اور عمر کو امام ماننے والا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ کے فقہا میں سے کون سا فقیہ ہے جو ابو بکر کو اپنا پہلا امام مانتا ہے یا حضرت عمر کو اپنا امام مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. بلکہ ہمارے لوگ تو سارے 12 اماموں کے قائل ہیں. ابو بکر عمر کو کس نے امام مانا ہے؟ کوئی بھی فقیہ امام نہیں مانتا. تو اب کوئی بندہ اگر کہے کہ جو ہے یہ امام مانتے ہیں ابو بکر عمر کو، تو یہ اس کا الزام ہے بہت بڑا. اب دیکھیں یہاں سے آگے جو ہے روایات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ قال الکشی فی کتاب الرجال، کہ کشی جو ہے وہ کتاب رجال میں کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرمایا کہ لو ان البطریہ یا بطریہ صف واحد، کہ اگر بطریہ تمام یہ 3 فرقے والے ہیں یہ مل بھی جائیں اور بین المشرق والمغرب ایک بھی ہو جائیں تو ما عز اللہ بہم دینا، یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ پھر بھی اللہ جو ہے وہ اپنے دین کو عزت ان کی وجہ سے نہیں دے گا. اور پھر کشی بطریہ کا تعارف کراتے ہیں. یہ تعارف تو آپ نے سن لیا علامہ مشل رحمہ کی زبانی. اب علامہ کشی کی زبانی بطریہ کا تعارف سنیں کہ بطریہ کون ہے. ہم اصحاب کثیر نوا، کثیر نوا ایک بندے کا نام ہے. کثیر نوا کے ساتھی ہو گئے، حسن بن صالح کے ساتھی ہو گئے، سالم بن ابی حفصہ کے ساتھی ہو گئے، سلمہ بن قہیل، ابی مقداد، ثابت الداد، یہ ان کے جو ساتھی ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ بطریہ ہیں. اچھا ان کی صفات کیا ہیں؟ وَهُمْ الَّذِينَ دَعُوا إِلَىٰ وِلَایَةِ عَلِيٍّ، کہ جو علی کی ولایت کی طرف دعوت دیتے ہیں. ثُمَّ خَلَطُوهَا بِوِلَایَةِ أَبِي بَکْرٍ وعمر، پھر علی کی ولایت کو ابو بکر اور عمر کی ولایت سے ملا دیتے ہیں. وَيُثْبِتُونَ لَهُمَا إِمَامَتَهُمَا، اور علی ابو بکر اور عمر کے لیے کیا ہے؟ امامت کو ثابت کرتے ہیں. وَيُبْغِضُونَ عثمان وطلحہ وزبیر وعائشہ، اور وہ بغض رکھتے ہیں عثمان، طلحہ، زبیر، ان سے کیا رکھتے ہیں؟ بغض رکھتے ہیں. یعنی یہ لوگ بھی کون ہیں؟ جو ابو بکر اور عمر کی ولایت کو مانتے ہیں، ان کی امامت کے قائل ہیں. اب ہمارے لوگوں میں سے کون ہے جو ہے وہ امامت کا قائل ہو؟ ان لوگوں کی کوئی بھی امامت کا قائل نہیں ہے. اچھا جی، آپ جو ہے وہ اگلی چیز سنیے گا. اسی سے جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں کشی لنا ثم روی عن سعید، ٹھیک ہے، الکشی یہ روایت ہے عن صدیر سے قال دخلت علی علی ابی جعفر، میں جو ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں داخل ہوا، 5ویں امام کی خدمت میں، اور ان کے پاس یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بطری لوگ. ٹھیک ہے، سلمہ بن قہیل، ابو مقدام، ثابت الداد، سالم بن ابی حفصہ، کثیر النوا جماعت مانو. اچھا جی، وعند ابی جعفر اخوہ زید بن علی، اور امام باقر علیہ السلام کے پاس جو ہے ان کا بھائی بیٹھا تھا زید بن علی، یعنی چوتھے امام کا بیٹا زید، وہ بیٹھا تھا. فقالوا لابی جعفر، انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ہم اپنا عقیدہ آپ کو بیان کرتے ہیں. نتولا علیٰ و حسن حسین، میں ہم جو ہے وہ علی، حسن اور حسین کو جو ہے وہ ولی مانتے ہیں، امامت کے قائل ہیں، ان کی ولایت کے قائل ہیں. وہ کیوں قائل تھے؟ کیونکہ مولا علی نے بھی تلوار اٹھائی تھی، امام حسن نے بھی تلوار اٹھائی تھی، امام حسین بھی کیا نکلے تھے، تو وہ کیا ان کو امام مانتے تھے. وَنَتَبَرَّأُ مِنْ أَعْدَائِهِمْ، اور جو ان علی، حسن اور حسین کے دشمن ہیں ہم ان سے برات اختیار کرتے ہیں. تو قال نام امام نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہو گیا. قالوا، پھر انہوں نے کہا کہ نتولا ابا بکر وعمر، کہ ہم ابو بکر اور عمر کی ولایت کو بھی مانتے ہیں. وَنَتَبَرَّأُ مِنْ أَعْدَائِهِمْ، اور جو ابو بکر اور عمر کے دشمن ہیں ہم ان سے کیا برات کرتے ہیں. قال، اب راوی کہتا ہے کہ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ زید بن علی، اب جو ہے وہ چوتھے امام کے بیٹے زید ان کی طرف متوجہ ہوئے. وقال لهم، اور ان سے کہا کہ اتتبرؤون من فاطمہ، کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ابو بکر اور عمر کے دشمنوں سے ہم برات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تم فاطمہ سے برات کرتے ہو. بطر تم امرنا، تم ہمارے معاملے سے کیا کٹ جاتے ہو، ہم سے الگ ہو جاتے ہو. بطرکم اللہ، اللہ تمہیں بھی کیا کاٹ دے اور الگ کر دے. فیومئذ سم البطریہ، اب زید بن علی کہتے ہیں کہ آج کے دن ان لوگوں کو تم کیا کہنا؟ بطریہ کہنا یا بطریہ کہنا. یعنی ان لوگوں کو بطریہ کا نام کس نے دیا؟ زید بن علی نے دیا. کس وجہ سے دیا؟ چونکہ یہ جو ہے وہ ابو بکر اور عمر کو کیا ہے اپنا امام مانتے ہیں، اور ان کے دشمنوں سے کیا کرتے ہیں، یعنی جناب زہرا سے بھی کیا کرتے ہیں، یہ لوگ برات اختیار کرنے والے ہیں. یہ ہے بطریوں کا تعارف.
اب آ جائیں جی، آپ آگے چلیں جی. وقال عند ذکر ابو الجارود، یہ جو ابو جارود کے ابھی آپ کو ہم نے روایت سنائی ہے کہ جو ہے وہ 16,000 کو قتل کریں گے، ابو جارود کی روایت ہے. اس ابو جارود کے بارے میں کیا لکھا کہ یہ عامہ اندھا تھا، سرہوب تھا. بھی سرہوب آپ کیوں لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سرہوب وسماہ بذالک ابو جعفر، اور یہ جو سرہوب کا نام اور عامہ کا نام امام باقر علیہ السلام نے سے دیا تھا. اور امام یہ فرماتے تھے کہ سرہوب کیا ہے؟ ایک شیطان کا نام ہے جو کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے، دیکھ نہیں سکتا. اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد ابو بصیر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم امام صادق علیہ السلام کے پاس تھے، ایک خاتون آئی، قم اس کے بعد کیا تھا؟ ایک نحاس کے برتن تھا، اس نے برتن کو الٹ کر دیا. تو امام نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ان کان قد قلب قلب ابی الجارود کما قلبت هذه الجاریہ هذا القمقم فما ذنبی، کہ اگر اللہ نے جو ہے وہ ابو جارود کے دل کو الٹا کر دیا ہے، یعنی دل اس کا ٹیڑھا اور الٹا کر دیا، تو اب میرا کیا اس میں قصور ہے؟ یعنی ابو جارود کی یہاں پہ مذمت ہے. اور پھر امام صادق ہم فرمایا کرتے تھے کہ ما فعل ابو الجارود اما انہ لا یموت الا طاہرا، کہ وہ جو ہے وہ گمراہ ہو کے مرے گا، ابو جارود گمراہ ہو کے مرے گا. اور پھر امام علیہ السلام فرماتے تھے، ابو بصیر کی روایت ہے کہ یہ جو ابو کثیر النوا ہو گئے، سالم بن ابی حفصہ ہو گیا، ابو جارود، فقال کذابون مکذبون، کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، نہ فقط جھوٹے ہیں بلکہ یہ مکذب، جھٹلانے والے بھی ہیں. کفارن، امام نے ان کو کفار کہا کہ علیہم لعنت اللہ، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اب ابو بصیر پوچھتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا یہ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، لیکن فما مکذبون، جھٹلانے والے صاحب کی کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ کذابون یاتوننا، کہ یہ ہمارے پاس تو آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ درست کہہ رہے ہیں، ہماری تصدیق کرتے ہیں، لیکن لیس کذالک فیسمعون حدیثنا فیکذبون بہ، ہمارے حدیث کو سنتے ہیں پھر بعد میں جا کے کیا اسے جھٹلا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مزید بطریہ کے بارے میں امام نے کہا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو صدقہ تک نہ دو، یہ لوگ کیا ہے؟ غلط ہیں اور ضال اور مضل ہیں، اور ساری کیا ہے یہاں پہ کیا مذمت ذکر کی گئی. میں خلاصے کلام کروں جی کہ ابو جارود کی یہ جو روایت ہے کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ 16,000 جو نجف سے اور کوفہ سے ہوں گے، کچھ رجل ہوں گے بطریہ کے، ان کو جو ہے وہ قتل کریں گے، تو یہ ابو جارود بطریہ جو فرقہ تھا اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. یعنی یہ زیدی فرقہ کی آپس کی کیا ہے؟ جنگ ہے. ادھر سے ابو جارودی جو فرقہ ہے وہ کس کے اوپر اٹیک کرتا ہے؟ جو سلیمانیہ کے اوپر، بطریہ کے اوپر کرتا ہے. وہ بطریہ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم جو جارودی فرقے والے ہیں نا، جو جارودی، ہم سلیمانیہ ہو گئے یا جو ان کا پہلے نام ذکر تھا جارودیہ فرقہ، جارودیہ والے، ہم جو جارودیہ والے ہیں ہم تو ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب امام آئیں گے تو تم جو بطری ہو نا، تمہارے فقہا اور جو تمہارے جو علماء نے امام ان کو آ کے قتل کر دیں گے. اب یہ ان لوگوں کی آپس کی لڑائی، کاذب مکذب اور کیا کہیں، جو امام علیہ السلام نے ان کو تعبیریں دی ہیں، اندھے لوگ، گمراہ لوگ، ان کی آپس کی کہانیاں، یہ ایک دوسرے کو کیا ہے روایات گڑ گڑ کے سنا رہے ہیں اور جو ہے وہ ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں. تو اس میں ہمارے فقہا کا کیا لینا دینا آ گیا؟ ٹھیک ہے. اور شیخ علامہ مسیح رحمان آخر پہ لکھا کہ آخر پہ میں یہی کہتا ہوں کہ اس زال اور جو دین میں بدعت اختیار کرنے والا ابو جارود ہے، میں اس کی اصلا کسی بات پہ اعتماد ہی نہیں کرتا، جو یہ امام سے نقل کرے میں کیا اس کو لیتے ہی نہیں ہوں. یہ ان کے گروپ کے لوگ تھے جو ایک سال جو ہے وہ امام کے پاس آیا، مسئلہ پوچھا، پھر جو ہے وہ اگلے سال آیا، مسئلہ پوچھا تو کہا کہ امام آپ نے پچھلی دفعہ تو کچھ اور بتایا تھا. امام نے کہا کہ میں نے تقیہ کیا تھا. اب یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ کیسے امام ہے جو تقیہ کرتا ہے؟ لہذا امام وہی ہوگا کہ جو بہادر ہو، جو شجاع ہو، جو کیا تلوار اٹھائے. یعنی اصلاً ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کیا چیز ہے. اب خلاصہ میں کروں، خلاصہ یہ کہ جو تیسری روایت ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں پہلی بات ہے کہ بطریہ کے ذکر ہے. بطریہ کون ہیں؟ ابو الجارود کو ماننے والے. بطریہ کون ہیں؟ ابو بکر اور عمر کی ولایت کو ماننے والے. بطریہ کون ہیں؟ جناب زہرا سے دشمنی رکھنے والے. یہ لوگ بطریہ ہیں کہ جن کے اوپر امام نے لعنت فرمائی ہے، جن کے بارے میں امام نے کفار کے لفظ استعمال کیے ہیں. اب ابو الجارود کو آ کے روایت نقل کر دیں تو آپ اس کو سیدھا فٹ کر دیں گے، صاف ہے. تین روایتیں ہوگی، بس آخری روایت بیان کر کے آپ کی زحمت کو کیا اہتمام کروں گا. سوشل میڈیا پہ گردش کرنے والی ایک آخری روایت ہے، وہ ہے خطبۃ البیان سے. خطبۃ البیان کو جو الزام الناصب میں کیا ہے بیان کیا گیا ہے خطبۃ البیان کا، اس میں دیکھیں لفظ کیا ہے روایت کے. اس میں لفظ یہ ہے کہ جی الزام الناصب الیزی الحیری کی ہے، خطبۃ البیان میں ہے کہ وَيَنْتَقِمُ مِنْ أَهْلِ الْفَتْوَى فِي الدِّينِ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، کہ امام آئیں گے اور اہل فتویٰ فی الدین، جو دین میں فتویٰ دیتے ہیں، ان سے انتقام لیں گے، یعنی ان کو قتل کریں گے.
لما لا يعلمون، وہ فتویٰ دینے والے کہ جس کا وہ علم نہیں رکھتے. فتعسن لهم ولاتباعهم اکان الدین ناقصا فتمموه اما کان به عوج فقوموه ام الناس هم بالخلاف فعطاؤه ام امرهم بالصواب فعصوا. یہ ساری کیا روایت چلتی ہے. اگر اس کے پہلے جملے پہ آپ غور کر لیں، اس میں کیا کہا گیا کہ اہل فتویٰ، کون سے اہل فتویٰ؟ لما لا یعلمون، جو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں. ہمارا یہ طرح امتیاز ہے کہ ہمارے ہاں بغیر علم کے فتویٰ دینا، ظن کے اوپر فتویٰ دینا، قیاس کے اوپر فتویٰ دینا، ذاتی رائے سے فتویٰ دینا، یہ فعل حرام ہے. مکتب تشیع کا طرح امتیاز ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کے زمانے سے ابو حنیفہ جیسے شاگردوں کے ہوتے ہوئے بڑی واضح طریقے سے یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اہل فتویٰ جو بغیر علم کے جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں، قیاس اور استحسان کی بنا پہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ لوگ ابو حنیفہ کی پارٹی والے لوگ ہیں. آج مکتب تشیع کے بچے کو علم ہے کہ فتویٰ جو ہے ذاتی رائے سے دینا گناہ کا کام ہے، لیکن فقہا کو کیا یہ پتہ نہیں ہے؟ فقہا کتابیں لکھ رہے ہیں کہ جی قیاس سے ذاتی رائے سے فتویٰ دینا حرام ہے. یعنی اس روایت میں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو فتویٰ بغیر علم کے دیتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا آگے پھر اسی خطبے میں آ جائیں. فَكَمْ مِنْ وَلِيٍّ جَحَدُوهُ، کتنے اللہ کے ولی ہیں کہ جن کا ان لوگوں نے انکار کیا ہے. مجھے انصاف سے بتائیں کہ کیا فقہا میں سے کوئی ایسا فقیہ بھی ہے کہ جو 12 اماموں میں سے کسی امام کی امامت کا انکار کرتا ہو؟ وَكَمْ وَصِيًّا زَيَّعُوا، کتنے وصی ہیں کہ جن کو انہوں نے ضائع کر دیا، ان کی بات ہی نہیں مانی. کون سا فقیہ ہے کہ جو 12 اماموں کی امامت کا قائل نہیں ہے؟ بتائیے، کوئی بھی نہیں ہے. اچھا اگلے الفاظ سنیں، وَخَبَرٍ عَنْ رَأْيِهِمْ تَأَوَّلُوهُ، اور ایک یہ جو اخبار اور روایت ہوتی ہے اس کی وہ اپنی رائے سے کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں. یعنی یہ جو خطبۃ البیان ہے، اس بات سے قطع نظر کہ یہ کس صدی میں آیا اور اس کے اندر کیا کیا مشکلات ہیں، کیا کیا خرابی ہیں، اس میں تو وہ بیان ان لوگوں کا ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء کو، جو اماموں کے منکر ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. جو اماموں کی جو روایات کی کیا تعویل کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. پھر آگے آپ چلیں اسی خطبے کے یہی بات جب شروع ہوتی ہے، اس میں امام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے عثمان کو قتل کیا ہے، میں عثمان کے قتل میں شریک ہوں، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری باتیں انہی کے بارے میں ہو رہی ہیں. یعنی خطبۃ البیان کی سند کو چھوڑ دیں تو اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان الفاظ سے بھی آج کے فقہا ثابت نہیں ہوتے. بھائی وہ والے فقہا کے جو ولی کا انکار کرنے والے ہیں، جو امامت کا انکار کرنے والے ہیں، جو وہ فتویٰ دیتے ہیں جو بغیر علم کے ہو، جو اپنی رائے سے روایات کی تعویل کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی مذمت ہوئی ہے. اس میں ہمارے فقہا کہاں سے آگے؟ یا تو اس بات کو اس بندے نے پھیلایا ہے کہ جسے مکتب تشیع کی فقاہت کی پتہ نہیں ہے کہ فقاہت اس میں ہوتی کیا ہے، یا اسے پتہ ہے تو جان بوجھ کے کیا اس نے سادہ فکر لوگوں کو گمراہ کیا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے جو اہل فتویٰ لوگ ہیں ان سے کیا امام علیہ السلام کیا لیں گے، انتقام لیں گے. باقی خطبۃ البیان کے اندر عجیب و غریب چیزیں ہیں، اس کی عربی تک سیٹ نہیں ہے. خبر جو ہے اس کے اندر منسوب ہوتی ہے، مبتدا اس کے اندر منسوب ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اعرابی اس کی غلطیاں ہیں. اور یہ جو روایت ہوئی ہے وہ ابن مسعود سے روایت ہے، اور ابن مسعود نے کہا کہ مولا نے آخری عمر میں بصرہ میں یہ کیا خطبہ دیا تھا. آخری عمر میں تو ابن مسعود تھا ہی نہیں، 32-33 ہجری میں اس کا کیا ہے وفات ہو گئی تھی. 35 ہجری میں مولا کیا بصرہ گئے تھے، آخری عمر میں گئے ہی نہیں تھے. پھر اس خطبے کے دوران جی فلاں خارجی کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا کہ مولا کیا آپ موجود تھے جب زمین خلق ہو رہی تھی؟ اچھا یہ مالک اشتر کھڑے ہو گیا، مالک اشتر اس ٹائم پہ کیسے آ گئے؟ وہ تو 38 ہجری میں کیا فوت ہو گئے. اچھا یہ فلاں بندہ کھڑا ہوا، فلاں بندہ علی بن یقطین کھڑا ہو گیا، جی علی بن یقطین اب یہ 7ویں امام کے دور کے، جی وہ امام کا خطبہ سن رہے ہیں، درمیان میں کھڑا ہو رہے ہیں، امام سے سوال کر رہے ہیں. یعنی ایسی عجیب و غریب چیزیں اس خطبۃ البیان میں ہیں، عربی کے اعتبار سے اور ثقافت اور بے وقوفیاں اس کے اندر ہیں کہ جس وجہ سے محقق علامہ مجلسی علیہ الرحمہ جیسے لوگ کہ جن کو تمام روایات کی آگاہی ہوتی تھی، انہوں نے بھی کیا اس کو اپنی کتاب میں نقل نہیں کیا، کیونکہ اس کے اندر بہت بڑے بڑے کیا ہے بلنڈر تھے، یا آپ کیا کہتے ہیں بے وقوفیاں تھیں. خود عربی زبان بھی اس کی غلط تھی. ابھی ایک نیا چھپا ہے، کل میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے اس کے اندر بڑی محنت کیا اور تحقیق کر کے عربی اس کی کیا کم از کم سیدھی کر دی نحوی اعتبار سے، لیکن بلاغت کے اعتبار سے اس کی تعبیریں ایسی ہیں کہ خود مولا کی کیا توہین ہے کہ وہ ایسے جملے کیا بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے. پھر جی مولا بصرہ میں خطاب کر رہے ہیں اور جو ان سامنے بیٹھے ہیں وہ اہل کوفہ والے بیٹھے ہیں، اہل کوفہ کے بڑے لوگ آخر پہ کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں. بصرہ میں خطاب ہو رہا ہے، کوفہ والے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، کوفہ والے سن رہے ہیں. یعنی عجیب و غریب چیزیں ہیں. اگر میں بیان کرنا چاہوں، میں فقط اس کا حوالہ دے دیتا ہوں. شیخ مرتضی عامری خدا ان کو کیا جنت میں کروڑ نصیب کرے، انہوں نے پوری کتاب اس کے اوپر لکھی کہ خطبۃ البیان فی المیزان. فی المیزان میں آپ جا کے پڑھیں
کہ کیا کیا اس کی چیزیں ہیں. آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. چلے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ خطبہ کیا ہے مولا امیر المومنین السلام کا ہے، تو نقل کفر نباشت ایک لحظے کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ خطبہ چلے مولا کی توہین نہیں ہے، بڑی کوئی فصیح قسم کی اس کے اندر عربی ہے، ٹھیک ہے مان لیا. لیکن اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے بھائی؟ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ولی کا انکار کرنے والے ہیں، جو وسیع کا انکار کرنے والے ہیں، جو اپنی رائے سے فتویٰ دینے والے ہیں، ان کی مذمت آئی ہے. اس میں ہمارے فقہا کہاں سے آگے؟ بس یہ 4 روایات تھیں کہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں. انشاءاللہ ابھی کوئی سوالات ہوں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی تو معزز ناظرین، جو ہمارا موضوع تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلایا گیا ہے، اور یہ پہلے بھی چلتا رہا ہے، پہلے بھی یہ روایات پیش کی جاتی تھیں، ابھی دوبارہ ان کو اب جو ہے وہ زندہ کیا ہے. ایک جی ایک قبلہ. اس کے علاوہ میں نے آخری حصے میں جو ہے نا وہ بحار الانوار سے جو علامہ مسیح الرحمن ایک پورا باب باندھا ہے فقہا کے فضائل کا، اس میں سے فقط 2-3 روایتیں پڑھ کے سنانا چاہوں گا، پھر سوالات کی طرف آتے ہیں. دیکھیں چلیں ٹھیک. علامہ مسیح الرحمن جو ہے وہ بحار الانوار میں پورا باب باندھ رہے ہیں علماء کے فقہا کے فضائل کا. کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لولا من یبقى بعد غائبت قائمنا، اگر ہمارے قائم کی غیبت کے بعد باقی نہ ہوتے، کون باقی نہ ہوتے؟ من العلماء، وہ علماء الداعین الیہ جو امام کی طرف دعوت دیتے ہیں، الدالین الیہ جو امام کے اوپر کیا ہے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، الذابین عن دینہ جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں بحجت اللہ دلائل کے ساتھ، والمنقذین لضعفاء عباد اللہ من شباک ابلیس اور اللہ کے جو کمزور بندے ہیں، جو جاہل قسم کے بندے ہیں، ان کو نکالتے ہیں ابلیس کے کیا ہے پنجوں سے، اور نواسب کے پنجوں سے انہیں نکالتے ہیں. اگر ایسے علماء نہ ہوتے جو دین کا دفاع کرتے، لما بقی احد الا ارتد عن دین اللہ، کوئی بھی بندہ باقی نہ رہتا مگر یہ کہ وہ اللہ کے دین سے مرتد ہو جاتا. یعنی امام فرما رہے ہیں کہ یہ تو ان علماء کی مہربانیاں ہیں کہ جو آج کا روایات کو چل رہے ہیں. یعنی نجف میں قوم میں علماء کیا روایات پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ کے لکھ رہے ہیں، فقہی مسائل لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، عقائد کی حفاظت کر رہے ہیں، کتابوں کے نسخوں میں تحقیقیں ہو رہی ہیں، نسخے چھپ رہے ہیں. یہ جو علماء ہے جو دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی ساری زندگی وقف کر رہے ہیں، امام آ کے ان کو قتل کر دیں گے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ان علماء سے دور ہو جائیں. اگر ان علماء سے لوگ دور ہو جائیں تو لوگ کیا بن جائیں گے؟ مرتد بن جائیں گے، اللہ کے دین سے کیا ختم ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد علامہ مسیح رحمہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک فقیہ جو ہے وہ 1000 عابدوں سے، عبادت کرنے والوں سے کیا افضل ہے. امام نے فرمایا کہ فقیہ واحد ینقذ یتیما من ایتامنا، ایک فقیہ کہ جو ہمارے ان یتیموں کو نجات دے. کون سے یتیم؟ المنقطعین عنا جو ہم سے کٹ چکے ہیں، وان مشاہدتنا ہمارے مشاہدہ سے کیا ہے عاجز آ چکے ہیں. ایک فقیہ جو ہے وہ انہیں تعلیم دے، بتعلیم ما ہو محتاج علیہ، جس کی اسے ضرورت ہے، اسے فقہی احکام کی ضرورت ہے، فقیہ اسے تعلیم دے. اشد علی ابلیس من الف عابد، یہ ایک فقیہ ابلیس کے اوپر زیادہ سخت پڑتا ہے 1000 عبادت گزاروں سے. 1000 عبادت گزار ایک طرف، اور یہ والا ایک فقیہ جو شیعوں کو دین سکھا رہا ہے یہ ایک طرف. وجہ کیا امام نے بیان فرمائی؟ امام نے فرمایا کہ لأن العابد ہم ذات نفسی، کیونکہ عابد کا جو ہم و غم ہے اس کی اپنی ذات ہے، جبکہ یہ جو فقیہ ہے ہمہ مع ذات نفسی ذات و عباد اللہ، انہیں بھی ابلیس کے کیا ہے پھندے سے بچا رہا ہے. پھر آخر میں ہم فرمایا کہ ہوا افضل عند اللہ من الف عابد، یہ اللہ کے نزدیک ہزاروں یعنی لاکھوں عابدوں سے کیا ہے افضل ہے. پھر اس کے علاوہ کیا ہے امام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ اس زندگی سے چلا جائے، جس کی ماں اس زندگی سے چلی جائے. یتیم وہ ہے کہ جس کا رابطہ ہم سے کٹ جائے، اب وہ جہالت میں پھر رہا ہو، اسے پتہ نہ چلے کہ کدھر میں نے جانا ہے، کون سی روایت کو لینا ہے. تو اب یہ جو فقیہ ہے اس سے کہا گیا کہ تم کیا ہے اس یتیم کے کیا ہو؟ کفیل ہو، کافل ہو، اس کی سرپرستی کرنے والے ہو. قیامت کے دن یقال للفقیہ، فقیہ سے کیا کہا جائے گا؟ یا ایھا الکافل لایتام آل محمد، اے آل محمد کے یتیموں کی سرپرستی کرنے والوں، آؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور تشفع لمن اخذ عنکا، ہر اس بندے کی شفاعت کرو جس نے تم سے کوئی مسئلہ سیکھا ہے، کوئی چیز تم سے سیکھی ہے. ان فقہا کا یہ درجہ ہے. اس کے علاوہ کیا علامہ مسیح نے پورا باب بھرا ہوا ہے، اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے فضائل کیا ہے فقہا کے ختم نہیں ہو جاتے. یہ وہ فضائل ہیں جو کتابوں میں لکھے گئے ہیں فقہا کے اور علماء کے. یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو پرانی ہیں، مجموع البحرین کی طرح 70-80 سال 100 سال پہلے کی کتابیں نہیں ہیں، یہ پرانی کتابیں ہیں. ان کے اندر فقہا کیا فضائل پڑھیں، جو اخباری علماء نے نقل کیے، جو محدثین نے نقل کیے، ان کو پڑھیں اور وہاں سے آپ سمجھیں. جی آقا اب یہ میری بات کیا مکمل ہوگی. جی تو مومنین، آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ جتنی بھی روایات سوشل میڈیا پر اس حوالے سے وائرل کی جاتی ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ ایک مقصد چلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو لوگوں کو فقہا سے دور کرنا ہے، لیکن آپ یہ نہیں اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ اس طرح کا جو کلام ہوتا ہے کہ جو در حقیقت معصوم کا کلام ہی نہیں ہے،
یعنی ایک چیز جو خود معصوم سے جس کی نسبت ثابت ہی نہیں ہے، قبلہ اس حوالے سے بھی ایک دو جملے میں وضاحت دیجیے گا کہ ہم کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی روایت کے جس کے نیچے قال المعصوم یا قال امام کے ساتھ مینشن کیا جاتا ہے، ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں، چونکہ وہاں پہ معصوم کا عنوان دے دیا گیا ہے، یعنی گویا کہ یہ فرمان معصوم ہے۔ اب ہم اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتے، ہم اس کے الفاظ پہ بھی نہیں جاتے کہ آیا امام سے ایسی الفاظ کا صادر ہونا ممکن ہے بھی یا نہیں ہے، تو ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا مقصدہ لازم آتا ہے، اس پہ بھی کچھ ایک دو کمنٹ کر دیں۔ دیکھیں، ہم اگر عقل مند لوگ ہوتے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں سوشل میڈیا آج چل رہا ہے، کتنے چینل بنے ہوئے ہیں کہ جو خبریں دیتے ہیں۔ کیا آپ ہر چینل کی خبر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں؟ دو تین چینل والے اگر صحیح طریقے سے خبر نشر نہ کریں تو آپ اس چینل کو سننی چھوڑ دیتے ہیں، اسے شیئر کرنا، لائک کرنی چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی جو دنیا کی خبر ہے، گاجر مولی اور ٹماٹر کے جو بھاؤ ہیں، کسی کی شادی کی اور کسی کے برتھ ڈے کی جو خبریں ہیں، وہ بھی جب آپ سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کم از کم یار اچھا چینل لائک کرو جو معتبر ہو۔ ادھر تو آپ جو ہے وہ معتبر کی طرف جاتے ہیں، اور دین اتنا سستا ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ بھی آ کے کالا معصوم کہہ دے، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دین ہوگا۔ دنیا کا جتنا بھی قانون ہے، ان قوانین میں آپ کہتے ہیں کہ ماہرین کی طرف ہم نے جانا ہے، جو لوگ اتھینٹک ہوں گے وہ بات کریں گے، اور اللہ کا قانون اتنا سستا ہو گیا کہ کوئی بندہ بھی کہہ دے کہ قال المعصوم، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ثابت ہو گیا۔ نہ بندہ دیکھنا ہے کہ بندہ کون ہے، فرقہ زیدیہ کے کون سا فرقہ ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، توضیح المسائل اٹھا کے دکھاتے ہیں، دیکھو جی اذان میں علی ولیلہ نہیں لکھا ہوا۔ میں کہتا ہوں الکافی اٹھا کے دکھاؤ، البہار اٹھا کے دکھاؤ، من لا الفقیہ اٹھا کے دکھاؤ، اس میں کیا لکھا ہوا؟ نہیں لکھا ہوا۔ بس نہیں لکھا ہوا تو یہ سارے لوگ کیا ہو گئے؟ محدثین تمہارے فاسق ہو گئے، فاجر ہو گئے۔ جب یہ بھی فاسق اور فاجر ہو گئے، یہ بھی فاسق اور فاجر ہو گئے، تو دین کی چھٹی ہو جائے گی، مرتد ہو جاؤ۔ امام زمانہ کا آپ کو تعارف چاہیے تو کہاں سے تعارف لیں گے امام زمانہ کے بارے میں؟ کیا انہی لوگوں سے لیں گے جو زیادی فرقے والے لوگ ہیں؟ آپ کو میں نے پچھلے سیشن میں دکھائی تھی کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ روایات جب کتاب میں نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ واقفی مذہب کا ہے، یہ زیادی مذہب کا ہے، یہ واقفی مذہب کا ہے، میں اس کی روایت نہیں لے رہا۔ اچھا، محدثین واقفی مذہب والوں کی روایتیں نہ لیں، زیدی مذہب والوں کی روایتیں نہ لیں، جس پہ امام نے لعنت کی ہے اس کی روایتیں نہ لیں، اور آپ کہیں کہ نہیں جی کوئی کالا معصوم کہہ دے تو میں کیا لے لوں گا۔ 10 روپیہ 20 روپیہ آپ نے کسی بندے کو دینا ہو، انویسٹ کرنا ہو، تو 6 بندوں سے آپ پوچھتے ہیں کہ یار بتاؤ یہ میرا پیسہ ڈوب تو نہیں جائے گا؟ ہم کہتے ہیں قبیلہ پیسہ کتنا ہے؟ کہتے ہیں فقط 200 روپیہ ہے۔ 200 روپیہ انویسٹ کسی کمپنی میں کرنے کے لیے آپ بھی 6 بندوں سے تحقیق کرواتے ہیں۔ اپنا موبائل لینا ہو 4 بندوں سے تحقیق کرواتے ہیں کہ یہ کیسا چلے گا۔ تو دین اتنا سستا اور آسان ہو گیا کہ کوئی بھی آ کے بتا دے اور آپ نے تحقیق کرنے نہیں ہے، مان لینا ہے۔ کیا اللہ نے یہی آپ کو قانون دیا ہے؟ قرآن تو واضح کہہ رہا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ یہ جو ظن اور تم کہتے ہو کہ بھی راوی جھوٹ ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک کہا ہو، بھی ہو سکتا ہے ٹھیک کہا ہو، تو یہ ظن ہے۔ کیا تم ظن کے اوپر عمل کرنے لگ گئے ہو؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا دلیل نہیں ہے؟ تو لہٰذا یہ اپنی سوچ بدلیں کہ بھئی قال ہے۔ ابھی تو آج کل تو میں پوسٹیں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اگر مجلس کے بعد آپ سے فضائل علی کے متعلق حوالہ مانگے کتاب کا، تو تم حوالہ دینے کی بجائے اس کے نطفے میں شک کرو۔ اس طرح سے جو ہے مومنین کو بنا دیا گیا کہ بھی حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم جو ہے وہ فضائل اور مصائب پڑھتے رہیں بغیر حوالے کے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، چاہے وہ جھوٹ فضیلت کی شکل میں ہو، مصیبت کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی وہ حرام ہے۔ آپ سے اگر کوئی حوالہ مانگتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ مقصر ہو گیا اور اس کے نطفے میں شک ہے۔ کیا یہی چیز رہ گئی ہے؟ آپ نے جو ہے وہ 20 روپے انویسٹ کرنے ہو، ادھر آپ سے کوئی حوالہ مانگے تو آپ ٹھیک ٹھاک جا کے حوالے دیتے ہو، اسے کہتے ہو پیسہ تمہارا ڈوب نہ جائے۔ دنیا کی خبروں کا مسئلہ ہو، دنیا کے پیسے کا مسئلہ ہو تو ادھر حوالہ چلتا ہے، معتبر ویب سائٹ، معتبر چینل، معتبر پیج چلتا ہے، لیکن دین کا مسئلہ ہو تو کوئی حوالہ مانگے تو اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہو، اور ان جیسی چیزوں کے آپ حوالے لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ جن کا آدھا پیچھا کٹا ہوا ہے، اصل بات کیا ہے وہ بھی نہیں پتا، اصل حدیث کیا ہے وہ بھی نہیں پتا، زیادی فرقے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں، امام کی توہین کر رہے ہیں وہ بھی نہیں پتا، پوری حدیث میں امام کی توہین ہو رہی ہے وہ بھی نہیں پتا، امام کی توہین ہو جائے ہوتی رہے، امام کا چہرہ دنیا کے سامنے میں دنیا کے سامنے صفاق ظالم بن کے آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ فقہا تو رگڑے جا رہے ہیں نا، فقہا کون سے بھی رگڑے جا رہے ہیں؟ کیا یہی دیانتداری ہے؟ جس طریقے سے کہ ہمارے بھائی جو ہے وہ رسول خدا کی ازواج اور اصحاب کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ایسی ایسی روایتیں بناتے ہیں کہ اس طرح سے محبت تھی، اس طرح سے فضیلت تھی کہ خود رسول کی توہین ہو جاتی ہے، تو کیا یہ نادانی میں لوگ ایسا کر رہے ہیں، جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں؟ تو کم از کم امام کو تو بخش دیں، امام کی جو ہے توہین نہ کریں، امام کا چہرہ تو دنیا کے سامنے اچھے طریقے سے پیش کریں۔ اللہ کے رسول کے چہرے کو تو ملحدین نے دنیا کے سامنے خراب کر کے پیش کر دیا، اسلام کو تو انہوں نے بدنام کر دیا کہ اسلام تلوار کی نسبت سے پہلے ہے۔ کم از کم ان روایتوں کے بارے میں تو تحقیق کر لیں
کہ جن کے اوپر واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تلوار کی وجہ سے دعوت دیں گے اور جو قبول نہیں کرے گا ان کے سر اڑاتے جائیں گے، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے، گائے کو جس طرح اشاعت کو ذبح کیے جاتے ہیں، بھیڑ بھائی اس طرح ذبح کر، کم از کم ان روایتوں کے بارے میں دیکھ تو رہے ہیں نقل کرنے والا کون ہے۔ آپ کے امام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اس میں فضیلت ذکر ہو رہی ہے، فقہا رگڑے جا رہے ہیں تو رگڑے جا رہے ہیں، بھائی کون سے فقہا رگڑے جا رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ بطریہ کا لفظ ہے، اہل رائے کا لفظ ہے، قیاس کا لفظ ہے، ابو بکر عمر کی ولایت کرنے والوں کا لفظ ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کچھ بھی بات نہیں ہے، بس ایک اندھی دھند جو ہے وہ مخالفت کرنی ہے، فقہا سے دین نہیں لینا۔ بھائی فقہا سے دین نہیں لینا پھر کہاں سے لیں گے؟ آپ لوگ تو صحیح معنی میں اہل حدیث بھی نہیں ہے، اہل حدیث کو تو حدیث کی کتابوں کا پتہ ہوتا ہے، آپ نے تو کبھی حدیث کی کتابوں سے کچھ پڑھ کے سیکھا بھی نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ جب کچھ بھی نہیں پتا تو آپ دین کی چھٹی کرنا چاہتے ہیں، تو دین کی چھٹی کر کے کیا مطلب مراد ہونا چاہتے ہیں؟ تو تبھی تو امام نے فرمایا تھا نا کہ اگر یہ علماء نہ ہوتے جو میرے دین کا دفاع کرتے تو لوگ سارے کے سارے غیبت امام میں مرتد ہو جاتے، دین کو چھوڑ دیتے۔ تبھی تو امام نے فرمایا تھا کہ زرارہ اور ابو بصیر اور محمد بن مسلم جیسے راوی نہ ہوتے تو میرے نانے کی جو نبوت اور دین کے آثار تک مٹ جاتے۔ تو فقہا یعنی اپنی زندگی وقف کرتے ہیں قرآن و حدیث پڑھنے میں، سمجھنے میں، لوگوں کو سمجھانے میں، یہ امام کے دشمن ہوں گے، امام ان کی گردنیں اٹھا دیں گے، اور جو دیگر لوگ ہیں وہ جی بلے بلے ہو جائے گی۔ کوئی یعنی عقل کی بات ہے، اگر قرآن کو نہیں مانتے کہ قرآن میں تبلیغ کا کیا ذکر ہے، اسلام کا کیا ذکر ہے، قرآن کو نہیں مانتے تو اپنی عقل کو تو مانے جناب علی۔ جی بسم اللہ۔ قبلہ یہ فقہا کے متعلق جو آپ ابھی روایات پڑھ رہے تھے، پورا باب جو آپ نے کہا ہے کہ علامہ مجلسی نے باندھا ہے فقہا کی فضیلت میں، یہ ابھی بہار کی کس جلد کا آپ نے حوالہ دیا تھا؟ وہ دوبارہ تکرار کر دیں، جبران علی صاحب ہیں وہ حوالہ مانگ رہے ہیں اس کا۔ یہ ایک منٹ میں دیکھتا ہوں کہ ہاں یہ بہار الانوار جلد نمبر 2 ہے، باب نمبر 8 ہے، جلد 2 جلد 2 باب ہے، نمبر باب نمبر 8 ہے۔ 8 ہے، جبران علی صاحب۔ ہاں جلد 2 باب جی نمبر 8، ثواب الہدایت و تعلیم و فضل ما و فضل العلماء و ضم اضلال الناس، یہ پورے باب کا کیا 8 نمبر باب ہے۔ اس میں پہلے وہ قرآن کی آیات لکھیں گے علماء کے حق میں، اس کے بعد پھر کیا روایات لکھیں گے۔ مومنین، ہم انشاءاللہ اس ابھی جو سوالات کی طرف آ رہے ہیں، اس کے بعد اختتام پہ ہم کچھ سوالات ہوں گے جو ہم غیر مقلدین جو کہ تقلید کے منکر ہیں، فقہا کو وہ قیاس اور اس طرح کی ان پر تہمتیں لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے دین نہیں لینا ہے، ان سے مسائل نہیں پوچھنے، جن کا یہ نظریہ، ہم ان کی خدمت میں کچھ سوالات رکھیں گے۔ آپ مومنین کو جہاں پر بھی یہ ملتے ہیں، کہیں پہ بھی سوشل میڈیا پر آپ کا ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے، آپ نے ان سے سوالات لینے ہیں۔ ہم ان سے ان کی خدمت میں اس لیے آئے ہیں کہ یہ آئیں ہمیں ایک بہتر نظام دیں۔ ان کے بقول یہ جو مرجیت کا نظام ہے، یہ فقاہت کا نظام ہے، یہ قیاس ہے، یہ تشیع کے دشمن فقہا ہیں، ان کا نظام ہے، چلیں ٹھیک ہے، جمود نہیں ہے، علم میں جمود نہیں ہے، ارتقاء آتا ہے، آپ ہمیں بہتر نظام دیں، انشاءاللہ ہم اس کی طرف آ جائیں گے۔ ہم وہ سوالات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور جو منکرین تقلید ہیں آپ ان کو مینشن کریں، وہ بھی آئیں اس پلیٹ فارم پر، ہمیں ان سوالات کے جواب دیں، اور ان کے بھی کوئی سوالات ہیں تو آغا صاحب ان کے بھی جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس سیشن کے اختتام پر وہ 3-4 سوالات ہیں جو ہم تقریباً 2 سیشن سے رکھتے آ رہے ہیں، آج 1-2 سوال کا اور اضافہ کر دیں گے، اور ان کی خدمت میں یہ سوالات رکھیں گے کہ آپ یہ جو لائیو آتے ہیں، منکرین تقلید لائیو آتے ہیں اور آ کر فقہا کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور اس نظام کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، آپ ان کی خدمت میں یہ سوالات رکھیں، ان سے جوابات لیں، اور ہمیں آ کر یہاں کر بتائیں۔ انشاءاللہ ہم اگر وہ جوابات ہوئے، کانے کنندے ہوئے، تو ہم انشاءاللہ ان کے نظام کو لیں گے۔ قبلہ سوال کیا گیا ہے، ہم جلدی سے آتے ہیں چونکہ ٹائم بھی ہمارا اوور ہو رہا ہے آج، کہ جی کہا جاتا ہے امام کا جب ظہور ہوگا تو صرف 360 لوگوں کے لشکر میں ان کے لشکر میں ہوں گے، وہ 360 والا جو فگر بتایا جاتا ہے، تو یہ جو جتنے علماء دین ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور ہم جیسے مومنین ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ جو ہے نا 313 کا عدد ہے، وہ ہوں گے جو امام کے جو خاص لوگ ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو پوری دنیا پہ ان کو حکومت کرنی ہے، تو ان کو خاص لوگ چاہیے جو علم میں، فضل میں، کمال میں مالک اشتر جیسے، میثم تمار جیسے، قمبر جیسے لوگ ہوں، کہ جو دنیا میں جا کے کیا ہے امام کے جو ہے وہ طرف سے بیٹھے مختلف کونوں میں، اور کیا ہے حکومت کو کیا کنٹرول کریں اور چلائیں۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اگر فرض کریں کہ ہم نے پاکستان میں اسلامی نظام لانا ہے تو ہمیں کتنے جو ہے وہ فقہا کی ضرورت پڑے گی، کتنے لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو قاضی ہونے چاہیے، کیونکہ قاضی کا فقی ہونا شرط ہے۔ تو اگر ہم نے پاکستان میں عدالتیں بنانی ہیں اور ہر عدالت میں ہم نے کیا ایک فقی بٹھانا ہے، تو آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ کم از کم 200 کیا فقی کی ضرورت ہوگی، قاضی ہوگی، کہ جو اچھے طریقے سے دین کو سمجھنے والا ہو اور صحیح کیا کرے، قضاوت کرے اہل بیت السلام کے فرامین کے مطابق۔ تو کیا یہ 200 بندے ہمارے پاس موجود ہیں ابھی پاکستان میں؟ نہیں موجود، ٹھیک ہے۔ کیا 200 آپ کو، یہ تو فقط پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے آپ کو بندے چاہیے۔ جب پوری دنیا کے لیے آپ کو بندے چاہیے تو پھر اتنے بندے کیسے ہوں گے؟
تو اسی وجہ سے کیا ہے غیبت کی جو روایات ہیں کہ امام کی غیبت آخر کیوں ہو گئی، اس میں ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ دولت نہ آخر دولت ہے، کہ جو ہماری حکومت ہوگی بالکل آخری حکومت ہوگی۔ آخری حکومت کیا مطلب کہ سب لوگ اپنے نظام آزما چکے ہوں گے، سارے اقتصادی نظام تجربات کر چکے ہوں گے، وہ فیل ہو جائیں گے۔ اب دنیا منتظر ہوگی کوئی آئے اور ہمیں کیا صحیح کر کے نظام دے۔ اور جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو بہت بڑی تعداد جو نصارہ کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو خصوصی ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائے گی، کیونکہ دنیا شعور کی ہوگی، دنیا دلائل کی ہوگی، تو امام ان کے سامنے دلائل رکھیں گے تو بہت سارے لوگ کیا آ جائیں گے۔ تو یہ جو 313 ہیں یہ خاص لوگ ہیں، نوجبا لوگ ہیں، یہ وہ فقہا ہوں گے، یعنی فقہا ہوں گے، یعنی جن کو دین کے اوپر مکمل دسترس ہوگی، ہر طرح کی چیزوں کو جانتے ہوں گے۔ وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جو ہماری طرح چند ایک فقہی احکام جانتے ہیں بس۔ اور قبلہ یہ سوال کیا گیا، اگرچہ یہ سوال جو ہے وہ ہمارے موضوع سے نہایت ہٹ کے، اور اس کے لیے ہمیں باقاعدہ الگ سے سیشن رکھیں گے، اور آپ کی اس پہ کیا رائے ہے کہ چونکہ یہ جو مسئلہ درپیش آیا ہے، جو ابھی ہم نے اتنی دیر آپ نے دلائل دی ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ امام کا چہرہ مخدوش کر کے پیش کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے، اور ایک خونی چہرہ پیش کیا جاتا ہے، تو ہمیں باقاعدہ ان پہ سیشن رکھنے چاہیے معرفت امام زمان کے عنوان سے، کہ جس میں ہم صحیح انداز سے جو ہے وہ امام کی تعلیمات یہ ساری چیزیں پیش کر سکیں گے۔ یہ سوال بھی ان کا میں ساتھ میں مینشن کر دیتا ہوں، پھر آپ سے جواب لیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور ہونے سے پہلے ابھی کون کون سی نشانیاں رہ گئی ہیں، ابھی ہم محبان شیعہ جو ہیں وہ امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں ان کے ظہور میں معاونت کے لیے، اس طرح سے۔ دیکھیں یہ باقاعدہ موضوع ہے، اور جو منتظرین کی صفات بیان کی گئی ہیں اس کے اوپر میرا جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ہر ہفتے جو ہے درس آتا ہے امام کے موضوع پہ، انشاءاللہ وہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس چیز کو کہ منتظرین کی جو صفات میں سے بہتر صفت یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تقوی کو اپنائے ہوئے ہوں گے، وہ کیا ہوں گے، تقوی کو اپنائے ہوئے ہوں گے، اور دین کے اوپر پابند ہوں گے، اور محاسن اخلاقیات کو اپنانے والے لوگ ہوں گے۔ ہماری سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے، جو روایت کے مطابق، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، روایت کے مطابق اگر ہم نے امام کا منتظر بننا ہے تو ہمیں تقوی کو اپنانا پڑے گا، ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانا پڑے گا، یہ ہماری کیا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ باقی جو ہے قبلہ وہ تک روایات امام علیہ السلام کے بارے میں وہ انشاءاللہ پھر الگ دروس جاری ہیں اس کے اوپر، اس کے اندر کیا بحث آئے گی انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بھی اگر ہوا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی مومنین، امام زمان کے متعلق آغا صاحب کے دروس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی یہ شیئر کرتے رہتے ہیں اپنی اس پر وال پر، اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح سے جیسے یہ ایام فاطمیہ گزرتے ہیں، ہم ایام فاطمیہ پہ بھی ہم نے پروگرام کرنے ہیں، ان موضوعات کو بھی لانا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ قبلہ صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کریں گے کہ امام زمان کے متعلق بھی وہ اس طرح سے لائیو آئیں اور مومنین کے سوالات کے جوابات دیں۔ قبلہ تقی ہاشمی صاحب سے گزارش ہے کہ میں ایک نقطہ عرض کر دوں جی کہ جی اگر امام زمانے کی معرفت ہوتی نا، یہ جو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں امام کی بڑی معرفت ہے جی، اگر ان لوگوں کو امام کی معرفت ہوتی تو یہ روایت پڑھتے ہی فوراً اسے رد کر دیتے تھے، یہ قرآن کے خلاف ہیں۔ اس روایت میں واضح کہا جا رہا ہے کہ فَيَدْعُو إِلَى اللَّهِ بِالسَّيْفِ، کہ وہ اللہ کی طرف تلوار سے حکم دے گا، فَمَنْ أَبَى قَتَلَ، جو انکار کرے قتل کر دے گا۔ سیدھی قرآن کے خلاف ہے، امام کے اوپر الزام ہے کہ وہ دین تلوار سے کیا پھیلائیں گے سارے کا سارا۔ تو یہ معرفت اچھا امام نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ جی، اور اس پہ حتمن جو ہے وہ پروگرام انشاءاللہ ہم کریں گے، حتمن سیشن کریں گے، اور قبلہ تقی ہاشمی صاحب سے گزارش ہے کہ عقائد کے متعلق بھی کچھ لائیو سیشن کریں۔ جی انشاءاللہ بخدمتکم۔ اور اس کے بعد سوال ہے قبلہ جس طرح مخالف علماء کی روایات کی آپ نے اسناد بیان کی، یعنی جو ابھی آپ نے 4 روایات ہیں ان کی اسناد پہ اور ان کے متن پہ بھی آپ نے بات کی، ان کی دلالت پہ بھی بات کی، لیکن ان ہوتی تو بیان روایات کو کرتے جو علماء کے حق میں، جی جو علماء کے حق میں آپ نے بیان کی ہیں ان کے اسناد بالکل درست ہیں؟ ان کی میں نے سند چیک نہیں کی، وہ چونکہ پرانی کتابوں میں ہیں، علامہ مشیر رحمۃ نے ذکر کی ہیں پرانی کتابوں، مسئلہ یہ کہ ان کو کم از کم بہار والے نے تو ذکر کیا، ان کو کتب اربع والے نے تو ذکر کیا، کم از کم محدثین کے ہاں تو درست ہیں، وہ اخباریوں کے ہاں تو درست ہیں۔ یہ روایتیں تو وہ ہیں کہ جو ابھی آپ کے 100 سال کے اندر اندر بنائی گئی ہیں، تو جو آپ کے پاس مارکیٹ میں روایت آ رہی ہے 100 سال کے اندر، اور ایک وہ روایت ہے کہ جو محدثین کے پاس موجود ہے، تو دونوں میں کتنا فرق ہوگا زمین و آسمان کا۔ باقی سند کے اوپر جو بحث ہوتی ہے کسی روایت کے صحیح ہونے کا معیار، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ کسی روایت کو صحیح ہونے کا معیار کیا ہے۔ علامہ وسیع رحمہ کا الگ معیار ہے، شیخ صدوق رحمہ کا الگ معیار ہے، باقی قبلہ صاحب کا انٹرنیٹ کا پھر ایشو ہو گیا۔ فقہ کا الگ مشہور۔ جی جی
किबला आपकी आवाज जो है वो मुनकते हो रही है जी, अब मुकम्मल करें बात को अपनी, आवाज कट गई थी आपकी। जी, सनद के बारे में सवाल किया, मैंने कहा कि सनद से हट के मैंने आपके सामने ये बयान किया कि अगर कम से कम पुरानी रवायात लेनी है जो मुहद्दिसीन और हमारे मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखी हैं, तो वो फज़ाइल वाली रवायात हैं, आप उनको देखें। जो अभी 100 साल के अंदर अंदर जो रवायात लिखी गई हैं वो और चीज़ है, और जो पुरानी चीज़ है मुहद्दिसीन लिखी है वो और चीज़ है। बाकी सनद किसकी दुरुस्त है दुरुस्त नहीं है, इसके अंदर इल्मी इख्तलाफ है। इसे कहते हैं मनहज तस्हीह रवाया, किसी रवायत के सही होने का तरीकाकार और मनहज आपका क्या है। इसमें अल्लामा मशीद रहमा का अलग मनहज है, शेख रसूल रहमा का अलग मनहज है, जो उनकी किताबों में बार बार हम देखते हैं, और हमारे जो उलमा हैं इनका भी आपस में इख्तलाफ है। तो आप किस मनहज के मुताबिक पूछना चाह रहे हैं? तो अगर सैयद खुई के मनहज के मुताबिक पूछना चाह रहे हैं तो वो और तरह नतीजा निकलेगा, बाकियों के मुताबिक और तरह नतीजा निकलेगा। तो यानी कहने का ये मतलब है कि जो मुहक्किकीन है उनके यहाँ ये दुरुस्त हैं रवायात, सनद उनकी दुरुस्त है अल्लामा मशीद रहमा के नजदीक, और ये सारी। फिर ये सवालात जो हैं वही इमाम के मुतालिक आ रहे हैं, इमाम ज़मान के मुतालिक आ रहे हैं। इंशाअल्लाह किबला हम ज़वार अली शमसी साहब इस पे हतमन जो है वो हम सेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो अयाम मिलाद इमाम ज़मान है उनसे पहले जो हम ये सिलसिला शुरू करें ताकि उसको मुत्तसिल करें इमाम की विलादत के दिन के साथ। इंशाअल्लाह हम उस पे करेंगे। अभी चूंकि हमारा वक्त भी हो चुका है काफ़ी, मज़ीद जो है अब हम सवाल ले भी नहीं सकते। अब बस जो आखिर में किबला वही हम तकरारन दोबारा जो है चलते हैं गैर मुकल्लिदीन की खिदमत में और उनसे सवालात रखते हैं कि जी आपको हमारा निज़ाम कबूल नहीं है। हम आपसे ये सवाल करते हैं कि एक 8 साल की 9 साल की बच्ची जो अभी बालिग हुई है और इसी तरह 14-15 साल का बच्चा जो बालिग हुआ है अभी, उसको शरई मसला दरपेश हो गया है, तो क्या उसका क्या फरीज़ा है, वो क्या करे? और इसी तरह हमारे पाकिस्तान में शरह ख़ानदगी आपके सामने है, कितने लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और कितने नाख़्वानदा लोग हैं, कितने जो है वो देहात कस्बे से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका काम जो है वो ये ज़राअत है। अब उनको शरई मसला दरपेश आता है तो वो क्या करेंगे? इसी तरह अगर हम पढ़े लिखे अफराद को भी लें, पढ़े लिखे अफराद जो ऐसे जॉब होल्डर्स हैं वो सुबह 8 बजे जाते हैं अपने काम पे, 8 बजे रात को वापस आते हैं। अब उनको शरई मसला दरपेश होता है तो क्या करें? ये जो हमने 3-4 कैटेगरीज़ बताई हैं बच्चों की और ये बड़ों की भी, पढ़े लिखों की भी और गैर पढ़े लिखों की भी, जब इनको शरई मसला दरपेश होगा तो ये क्या करें? आप इनको क्या हल देते हैं कि ये जो आपके कहे मुताबिक ये कुतुब अरबा उठाएँ, वसाइल शिया उठाएँ, जो 5-6 किताबों के नाम आपको आते हैं हदीस की कुतुब के, ये उठाएँ और अपना मसला वहाँ से निकालें, क्योंकि आपके नज़दीक तकलीद हराम है। और आज एक और सवाल हम आपके खिदमत में रखते हैं कि बिटकॉइन के साथ जो माइनिंग की जाती है, आया ये शरई तौर पर जायज़ है या जायज़ नहीं है? इसके ऊपर आपने हमें कुरान से रिवायत आयत दिखानी है और कलाम मासूम से आपने हमें रिवायत दिखानी है कि बिटकॉइन से माइनिंग जो है वो जायज़ है या नहीं है। और इसी के साथ आखिरी सवाल जो मेरा है, किबला साहब से भी इंशाअल्लाह पूछेंगे अगर उनका भी कोई सवाल हुआ, वो ये है कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का काम है, शेयर्स की खरीदो-फरोख्त है, ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? इसके ऊपर आप हमें आयात और रिवायात से जो है वो हमें जवाब दें। इंशाअल्लाह हम आपके जवाबात से इस्तिफ़ादा करेंगे, फिर हम फुक़हा से इंशाअल्लाह आपके निज़ाम के बाद किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। ये हमारे 5-6 सवालात जो हमने आपकी खिदमत में रखे हैं, जो हमारे गैर मुकल्लिदीन अफ़राद हैं और जो मुकल्लिदीन हैं वो सुन रहे हैं। आपका अगर सामना होता है तो आप उनसे ये सवालात पूछें और हम तक उनके जवाबात पहुँचाएँ। किबला साहब अब आपका अगर कोई सवाल हो इनकी खिदमत में तो बिस्मिल्लाह। जी जी, मेरा बस एक ही सवाल है कि ये लोग कहते हैं कि काल अल मासूम, कोई भी रावी कह दे, हमने रावी को चेक ही नहीं करना, क्योंकि जी इमाम ने फरमाया है कि ला तंजुर इला मन काल, रावी को नहीं देखना, वो जो कह रहा है उसको देखो। तो मेरा ये सवाल है कि जब आप रावी को नहीं देखते कि वो अबुल जारूद है, बतरिया है, नासबी है, इमाम ने उसके ऊपर लानत की है, लानत नहीं की, चाहे वो बुखारी हो, अबू हुरैरा वाला हो, तो आपको कैसे इल्म हो जाता है कि इसने जो बात की है वो ठीक बात की है? ठीक है, क्या आपके ऊपर वही नाजिल होती है या आपका इमाम ज़माना से राब्ता है? अगर आपके ऊपर वही भी नाज़िल नहीं होती है और इमाम ज़माना से भी आपका राब्ता नहीं है, तो आपके पास यही गैर मासूम की रवायात हैं। तो इन गैर मासूम की रवायात में तो एक रावी ने रवायत नकल कर दी, तो आपके पास वो कौन-सा मक़नतीसी इल्म है कि जिससे आप रावी को देखे बगैर आपको पता चल जाता है कि ये जो बात है ना वो ठीक है। हालाँकि कुरान में भी क्या उसकी वज़ाहत नहीं होती। मिसाल मैं एक दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे अज़ान और इक़ामत की कितनी फ़सलें हैं? यानी अल्लाहु अकबर को एक फ़सल कहते हैं, ये कितनी फ़सलें हैं? अच्छा, इसमें रवायत 6-7 किस्म की रवायात हैं। अच्छा, पहली रवायत ये है कि इमाम ने फरमाया कि इसकी 35 फ़सल हैं, अज़ान की 18 और इक़ामत की 17। दूसरी रवायत है कि 37 क्या इसकी फ़सलें हैं और इक़ामत के शुरू में कहा कि 2-2 दफ़ा क्या तकबीर इज़ाफ़ी है।
اور تیسری روایت ہے کہ اس کی جی 38 کیا فصلیں ہیں، اور اقامت کے آخر پہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ ہے، اور گزشتہ کیا ہے 4 دفعہ اللہ اکبر ہے۔ اور چوتھی روایت ہے کہ اقامت اور اذان کے ٹوٹل 42 فصلیں ہیں، اور اس کے علاوہ 2-3 روایتیں اور بھی ہیں۔ یہ آپ وسائل الشیعہ جلد 5 صفحہ نمبر 413، 421، 422 میں جا کے دیکھ لیں۔ اب آپ کے سامنے یہ جو اتنی زیادہ روایات آ گئی ہیں، ایک تو کیا ہے کہ قرآن نے نہیں بتانا، آپ کہتے ہیں قرآن سے موافقت دیکھیں، قرآن نے تو یہ بتایا ہی نہیں اذان کے بارے میں، فقط کہا ہے کہ اذان کی شاید بات کہیں پہ ہو، فصلوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ دیگر جی آپ کے پاس پھر کیا کون سی ایسی مقناطیسی پاور ہے، کون سی ایسی چیز ہے؟ کیا آپ ابن العربیہ کی طرح کوئی کشف شہود اور الہامی کیفیت آپ کے اوپر آ جاتی ہے کہ راوی کو دیکھے بغیر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ والی جو روایت ہے نا یہ ٹھیک ہے؟ وہ کیا کیفیت ہے، کیا مقناطیسی جادو پاور ہے کہ راوی کو دیکھے بغیر، اور قرآن سے ظاہری بات ہے آپ کو جواب موافقت کا نہیں مل رہا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، آپ اس قاعدے کو اپنا لیتے ہیں کہ راوی کو نہیں دیکھنا، اس کی بات کو دیکھنا۔ تو اس کی بات آپ کو کیسے پتہ چلتی ہے وہ مجھے بتائیں، آج تک مجھے کیا نہیں سمجھ آئی اس بات کی۔ یہ میرا سوال ہے آخری۔ جی مومنین، یہ جو آخر میں ہم نے سوالات رکھے ہیں، یہ آپ سوالات جو ہیں وہ ان کی خدمت میں بھی پیش کیجیے گا جو غیر مقلدین ہیں، اور آپ کا ان سے سامنا ہوتا ہے، وہ آپ سے ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ آپ تقلید ثابت کریں، آپ مجتہد ثابت کریں، ولایت فقیہ ثابت کریں، فلاں فلاں چیز ثابت کریں۔ بس آپ ان سے سیدھا کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے آپ کی بات مان لی، ثابت نہیں ہے، آپ ہمیں ان سوالات کے جوابات دیں اور ہمیں ایک نظام دیں۔ اور آخر میں جو ہے وہ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے تمام مومنین کی خدمت میں ہم تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد قبلہ صاحب چونکہ بارگاہ امیر المومنین میں ہوتے ہیں، اور تمام مومنین جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہے ہیں اور مسلسل ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہم قبلہ صاحب سے درخواست کریں گے کہ جب بھی وہ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین میں جائیں تو تمام مومنین کے لیے جو ہے وہ نائب الزیارہ رہیں اور تمام مومنین کے لیے دعا کریں۔ جی قبلہ آپ کا کوئی خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہم تمام لوگوں کو جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کے جو احکام ہیں، فقہی احکام ہیں، ان کے ساتھ مربوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو امام زمانہ کے منتظرین ہیں ان کی صفات کو کیا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طرح سے روایات میں تحقیق کی ضرورت عطا فرمائے، اور ہمیں امام زمانہ کی صحیح معرفت عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور جہالت کی موت مریں۔ اے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی اور ہمارے جو وقت کے امام ہیں ان کی صحیح معرفت اور صحیح چہرہ ہمارے سامنے کیا ہے، ہمارے دل میں کیا روشن فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ تب تک اگلے پروگرام تک جو ہے وہ مومنین ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ۔ اگلے سیشن میں نئے موضوع کے ساتھ قبلہ صاحب کے ساتھ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے سوالات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔